بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا۔ اللہم ان تجعل القرآن بھی بول سکتے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا بھی بول سکتے، ٹھیک ہے؟ ایسے دونوں بھی الفاظ اس کو بول سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارا یہاں پر بیٹھنا۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 24 سورہ زمر ہمارا کنٹینیویشن میں چل رہا ہے۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچی بات اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کا دوزخ میں ہی ٹھکانہ نہیں؟ اور جو شخص، اب یہاں پر اللہ کو جھٹلانے سے کیا مراد ہے؟ کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ سارے لوگ جیسے کہ مشرک بھی کہتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن یہاں پر اللہ کو جھٹلانے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ ظلم کرنے سے، یعنی یہاں پر فمن ازلم، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو ظالم کی بات ہو رہی ہے تو یہ ظالم سے مراد کون ہے؟ کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرے، یہ ظلم ہے۔ یہاں پر اس ظلم کی طرف، وہ ظلم نہیں ہے کہ کسی کو مار رہے ہیں، کسی کو پیٹ رہے ہیں یا کسی کو پتھر مار رہے ہیں، وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ وہ جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے یہاں موجود ہے، نیکی کرنے والوں کے لیے یہی بدلہ ہے۔ ذالک جزاء المحسنین اولئک هم المتقون۔ آیت نمبر 23 میں کیا آ رہا ہے؟ 33 میں اولئک هم المتقون والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ جو شخص سچی بات لایا اور جس نے اس بات کی تصدیق کی تو وہی متقون ہیں، وہی پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقون میں شامل کر لے۔ پھر آگے کی بات میں آ رہا ہے، اور جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کی یہاں موجود ہے۔ کن کے لیے؟ محسنین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین میں ہمارا نام لکھ دے۔ نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے تاکہ اللہ ان سے وہ برائیاں دور کر دے جو انہوں نے کی تھی، اور جو اچھے کام وہ کرتے رہے انہی کے لحاظ سے انہی کا اجر عطا کرے، ان کا اجر عطا کرے۔ یعنی کہ انسان جو جو کام دنیا میں کرتا ہے اس کے حساب سے اس کو اجر دیا جائے گا۔ جیسے کہ ایگزام میں اگر 4 بچے بیٹھے ہیں یا 10 بچے بیٹھے ہیں تو انہوں نے جتنا جتنا ایگزام کے پیپر میں لکھا ہے ان کو اتنے ہی مارکس ملیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم نے جو جو عمل کیے، ہو سکتا ہے کہ کبھی بچوں کے عمل زیادہ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کے کم ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے نیکیوں میں کوئی ہم سے چھوٹے ہم سے آگے نکل جائے، چھوٹی بہن زیادہ ہے، بڑی بہن کم ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ماں بیٹی میں یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹی نیکیوں میں آگے سبقت لے جا رہی ہے، ماں پیچھے رہ جا رہی ہے۔ تو ہر ایک کا الگ الگ ہے، جو وہ کریں گے وہ ان کو اس کے حساب سے ان کو اجر ملتا رہے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے کافی ہے۔ اور یہ لوگ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ کیا اللہ سب پر غالب اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے اللہ نے۔ آپ انہیں کہیے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور ہٹا سکتے ہیں، یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ ان سے کہیے مجھے اللہ کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بے شک دیکھیے کہ ہاں، انسان کو ہمیشہ کس پر؟ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر کن کی بات ہو رہی ہے؟ متوکلین کی، کہ حسبی اللہ، اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون۔ ہم متوکلون میں ہیں؟ سوال کریے اپنے آپ سے کہ کیا ہم ہمیشہ توکل کرتے ہیں اللہ پر؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم سوچتے کہ نہیں ایسا ہوتا تو ویسا ہو جاتا، ویسا ہوتا تو وہ ہو جاتا، کہ یہاں ہمیشہ اس طریقے سے تو نہیں سوچتے ہم کہ ارے اگر ایسا نہیں کرتے تو ہم ایسا نہیں ہوتا، بلکہ توکل، اللہ پر توکل ہونا چاہیے کہ نہیں جو بھی ہوا اللہ کی طرف سے ہوا، یہ ہمارے حق میں ہونا ہی تھا،
ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اب کسی کو بیماری آ گئی تو یہ سوچے، اب یہ نہیں سوچے کہ اچھا میں نے کل وہ کھا لیا تھا اس لیے بیمار ہو گئی، نہیں، بلکہ آج کے دن میں آپ کے پاس بیماری آنی لکھی تھی تو پھر بیماری آ گئی، اللہ تعالیٰ نے بھیج دی بیماری. تو یہ کہیں کہ اللہ پر میں توکل کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے بیماری دی ہے، اللہ تعالیٰ ہی شفا بھی دے گا. اس طریقے کے الفاظ ہمارے اپنی زبان پر آنے چاہیے وہ وقت میں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے کچھ کر دیا. اب ہمارے پاس تو جنرلی یہ باتیں ہوتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے تو کسی نے جادو کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کھلا دیا، اسی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. تو یہ دوسروں کے اوپر ہم یہ ساری چیزیں خالی کیا کرتے ہیں، گمراہ اندھیرے میں تیر چھوڑتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیا ہوگا، انہوں نے ویسے کیا ہوگا، وہ ہمارے دشمن ہیں، یہ فلاں رشتہ دار ہمارے ساتھ ایسے کرتے ہیں، فلاں رشتہ دار ایسے خراب ہے، فلاں میری بہن ایسی ہے، فلاں میرا بھائی ایسا ہے، فلاں میرے کزنس ایسے ہیں، وہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں. یہ تو پھر توکل نہ ہوا نا. توکل تو یہ ہے کہ اللہ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، جو ہونا تھا ہماری زندگی میں وہ ہو گیا، یہ توکل ہے. آپ ان سے کہیے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کرتے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کرتا رہوں گا، پھر جلدی ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے. بے شک ہم نے یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے. پھر جو سیدھی راہ پر آ گیا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو بھٹک گیا اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرا نہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کرتا ہے. پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو تو اس کی روح کو تو روک لیتا ہے اور دوسری روحیں ایک مقررہ وقت تک واپس بھیج دیتا ہے. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. دیکھیے آیت نمبر 42 بڑی ہی انٹرسٹنگ آیت ہے، بڑی ہی سمجھنے والی آیت ہے، بڑی ہی مائنڈ بلوئنگ آیت ہے. ہم اگر غفلت کے اندھیروں میں ہیں ابھی بھی تو ہم کو یہ آیت جگانے کے لیے کافی ہے. کیا ہے یہ آیت؟ کہ اللہ ہی ہے جو نیند میں روحوں کو قبض کرتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، اللہ یتوفی انفسا حین موتہا، یعنی کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے. یہاں پر دیکھیے کہ روح کو مفسرین نے دو قسم کے بتایا ہے کہ ایک روح حیوانی ہے جس کا تعلق کیسے ہے، دوران خون سے ہے، یعنی کہ ہماری باڈی میں جب تک دوران خون ہو رہا ہے تو یہ روح حیوانی ہے اور یہ نیند کی حالت میں بھی جسم کے اندر ہی موجود رہتی ہے. اور دوسری کون سی ہے، روح نفسانی، یعنی کہ نفس جو نیند یا خواب کی حالت میں بدن کو چھوڑ کر سیر کرتی پھرتی ہے اور ہر طرح کے واقعات سے خواب میں اس کو پتا چلتا رہتا ہے کبھی، یعنی کہ اس روح کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے اور وہ گھومتی پھرتی ہے، ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے. اب کبھی کبھی ہمیں خواب لگتا ہے کہ ہم آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، کبھی ایسے خواب آتا ہے کہ کوئی ہمیں مار رہا ہے، کبھی خوشیوں والے خواب آتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ خوشی مل رہی ہے، اس میں کوئی کھا رہا ہے، کچھ اچھی اچھی چیزیں کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، کچھ ان کے مرحومین سے ملاقات کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے. مطلب یہ کہ دونوں قسم کے خواب انسان کی جو نظر آتے ہیں وہ اس کی روح کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی باڈی پر اثر انداز نہیں ہوتے. کہ جیسے اب ایک شخص بازو سو رہا ہے اور اس کے بازو ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اب وہ بازو سے سونے والا شخص خواب میں کیا کیا دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر کیا اثرات ہو رہے ہیں، بازو بیٹھنے والا شخص اس کو محسوس نہیں کر سکتا. وہ اچانک کبھی چیخ کر اٹھتا ہے، کبھی گھبرا کر اٹھتا ہے اور کبھی ڈراؤنے خواب دیکھ کر. تو بازو والے کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کو وہ کن حالات سے دوچار ہو رہا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ قبر کی حالت بھی بالکل اسی طریقے سے ہے. انسان کی جو نیند کے جو حالات ہے سیم اسی طریقے سے خبر میں بھی انسان کے اوپر ہوگا کہ جو روح نفسانی ہے اگر خواب میں کسی بات پہ خوش ہوتی ہے یا تکلیف پہنچتی ہے. اب دیکھیے کہ انسان اگر خواب میں خوش ہوتا ہے تو وہ جب جاگتا ہے تو اس کے چہرے پہ خوشی سی محسوس ہوتی ہے اور حشاش بشاش خوش خرم اٹھتا ہے. اور اسی طریقے سے خواب میں کوئی ناگوار حادثہ پیش آیا، سمجھ لو کہ بعض دفعہ انسان سوتے میں چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، اس کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی اسے مار رہا ہے، کوئی پیٹ رہا ہے یا کوئی اوپر سے ڈھکیل رہا ہے. تو اس طریقے سے جو اثرات ہے اس کے چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں.
کہ کبھی انسان جب جاگتا ہے تو اس کے چہرے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے یہ تو بالکل اس حقیقت سے عذاب قبر یا عالم برزخ کو بھی کسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے کہ دیکھیے کہ اب کوئی خبر میں مردے پڑے ہیں، اب وہ سارے لوگوں کو تو یہی لگ رہا ہے کہ خبر سائلنٹ ہے، مردہ وہاں پہ سویا ہوا ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ قبر میں مردے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اب ہم سنتے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد مردے کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ ایک مردہ اٹھ کر کیسے بیٹھے گا، اتنی چھوٹی سی جگہ ہے، جنرلی ہم یہی سوچتے تھے۔ میں تو اپنی بات کر رہی ہوں، آپ لوگ بھی پتہ نہیں یہی سوچتے ہوں گے کہ کیسے اٹھا کر بٹھایا جائے گا، ہم کیسے بیٹھیں گے، اتنی چھوٹی سی تو جگہ ہوتی ہے قبر، لیکن کیا ہے، ہم ویسے ہی لیٹے ہوئے ہیں، اٹھا کر ہماری روح کو بٹھایا جائے گا۔ وہ ساری چیزیں جو عذاب کی باتیں ہیں یا پھر خوشخبری کی باتیں ہیں یا جو جنت کی کھڑکیاں کھولی جائے گی، تو وہ ساری چیزیں انسان کے روح پر اثر انداز ہوں گی، یعنی کہ اس کے باڈی پر اثر انداز نہیں ہوں گی، نہ اس کی باڈی کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ملیں گے کہ اس کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے تو اس کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا، ایک ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، اگر خبر کھول کے دیکھا گیا تو اس کے سر دھڑ سے الگ ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ جیسی کی ویسی باڈی ہے، لیکن اس کی باڈی کے اندر جو روح ہے اس کے اوپر یہ ساری چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس آیت سے ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان کی جو حالت ہے، نیند کی حالت کو آدھی موت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موت کی حالت میں روح نفسانی کو قبض کرتا ہے، اور نیند کی حالت میں یہی وہ روح ہے جو اوپر جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ارادہ کرتے ہیں کہ اب اس کو یہیں پر روک لینا ہے تو پھر وہ وہیں روک لی جاتی ہے۔ جس کا اب دیکھیے کہ جس کی قسمت میں یہ لکھا ہے کہ وہ نیند میں مرے گا تو اس کی نیند میں ہی موت ہو جاتی ہے۔ ہم کئی بار سنتے ہیں نا کہ وہ فلاں شخص سویا ہوا تھا، اچانک اس کو نیند میں ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، ایسی باتیں ہم اکثر سنتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ ہماری روحیں ہر روز اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہیں، اور صبح میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی اپنی کیا کہتے جسموں میں واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو یہی بات ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اب اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سوتے وقت یہی دعا سکھائی ہے نا، اللہم باسمک آموت و احیا، کہ اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ اٹھوں گا۔ اور جب ہم نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ہمیں کیا دعا سکھائی گئی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور، کہ اللہ تو ہی ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، یعنی کہ ہم تو مر گئے تھے نا رات میں، ہماری روحیں تو چلی گئی تھی، اب یہ تو اللہ ہی ہے جس نے دوبارہ ہماری روحوں کو واپس بھیج دیا۔ تو دیکھیے کہ کتنی اگر ہم ایسی یہ آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نیند سے اٹھنے کے بعد یہ خوشی کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ آج ہماری روحیں پھر سے واپس آ گئی۔ ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو اپنی آنکھیں جب کھولتے ہوں گے تو اپنے آپ کو قبر میں پاتے ہوں گے، ہے نا؟ کتنے لوگ ہیں ہمارے آس پاس ہم سنتے ہیں، اور کتنوں کے بارے میں ہمیں پتا بھی نہیں چلتا۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں مرتے ہوں گے صبح کے وقت، لیکن یہ دیکھیں کہ ہم کبھی اس بات کا شکر نہیں ادا کرتے کہ آج کا دن ہمیں اور مل گیا، اب ہم اس میں اور نیکی کے کیا کیا کام کریں۔ یہ بھی پاسبل تھا کہ اس رات ہی ہماری موت ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہماری روحیں گئی تھی وہیں وہ رک جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ ایک اور دن دیا۔ ہر دن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے آج کا دن اور دے دیا، تو میں آج اور کیا کیا ایسے کام ہیں جو میں تیری رضا کے لیے کر لوں، تیری خوشی کے لیے کر لوں۔ یہ بات ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ہی پیاری آیت ہے کہ یہ نیند کے بارے میں جو آیت آ رہی ہے نا، کہ انسان ہر رات سوتے وقت یہ سوچے کہ اب میری روح اللہ کے پاس جانے والی ہے، اب میں صبح میں واپس آئے گی یا نہیں آئے گی مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، تو آج میں اپنی روح کو کیسے پاک صاف کر کے اللہ کے پاس بھیجوں، کیا کیا گناہ کے کام ہیں جو مجھ سے سرزد ہو رہے ہیں، آج میں ہر رات اپنے آپ کو پاک صاف، اپنی روح کا تزکیہ کر کے سویا کرے، اپنی روح کو، اپنے آپ کو پاک صاف کر کے سویا کرے، کہ جب ہماری روح اللہ کے پاس جائے تو وہ پاک صاف ستھری روح ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس گناہوں کے ڈھیر پڑے ہوں، گناہوں کے ٹوکرے ہمارے پاس پڑے ہوں، اور ہماری روح بیچاری اس کو لے لے کر گھوم رہی ہو اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہ ہو۔ اگر ہم موت کو ہر وقت یاد کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے، آپ آبزرو کریں گے کہ آپ کو ہمیشہ آپ گناہوں سے بچتے رہیں گے، ہمیشہ آپ الرٹ رہیں گے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے، نہیں مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے، نہیں میری عبادتوں میں کیا پرابلم، کیا فرق ہو رہا ہے، کیا چیزیں کمی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ نا ہر وقت یہ سوچنے پر مجبور رہیں گے جب آپ موت کو بہت زیادہ یاد کریں گے۔ تو ایک نیک انسان جو ہوتا ہے نا اپنی موت کو نہیں بھولتا، اور دیکھیے کہ اگر انسان موت کو بھول جائے تو وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائے گا،
اس کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ مجھے جانا بھی ہے، مجھے حساب کتاب دینا بھی ہے۔ تو یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرا نہیں ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو تو روک لیتا ہے، اور دوسری روحیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے پھر واپس بھیج دیتا ہے۔ ابھی جس کا وقت نہیں آیا ان کی روحیں واپس آ گئی۔ تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کس کے لیے نشانی ہے؟ غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اب جو تو غور فکر کرتے ہی نہیں تو ان کا تو لسٹ میں نام ہی نہیں ہے، جو آتے ہی نہیں ہے، جو سمجھتے ہی نہیں ہے، جنہوں نے غور و فکر ہی نہیں کیا ان آیاتوں میں، تو پھر تو وہ اس سے دور ہے۔ تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں، لقوم یتفکرون، کیا ہم ہیں غور و فکر کرنے والے؟ کیا ہم ہیں یہ تفکرون میں؟ کیا ہم اتنی باریکی سے سوچتے ہیں اپنی موت اور زندگی کے بارے میں؟ کیا ہم ہر رات اپنی موت کو یاد کرتے ہیں؟ کیا ہمیں ہر دن ملتا ہے تو ہم اس خوشی سے اٹھتے ہیں کہ اللہ نے ایک دن اور ہمیں دے دیا ہے؟ کیا ہم اس کا کیا فائدہ اٹھائیں؟ یا پھر آج بھی وہی دنیا کے دھندوں میں ہم اپنے آپ کو بزی رکھیں؟ کیا ہمارا یہی مصروفیت ہے؟ تو ہر روز انسان جو دنیا دار ہوتا ہے رات تک دنیا کے جھمیلوں کے ساتھ سوتا ہے، اور دوسرے دن اٹھتا ہے تو دنیا کے جھمیلوں کے ساتھ اٹھتا ہے، دنیا کی ٹینشنز لیے ہوئے اٹھتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، مومن بندے ہوتے ہیں، متقی بندے ہوتے ہیں، تو وہ سونے تک اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سونے تک اللہ کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ اذکار پڑھ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، استغفار پڑھ کے سو رہے ہیں، ہر چیز یاد کر رہے ہیں کہ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے، فوراً دل میں گناہ کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ تو اگر ہم، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رات میں ہی معاف کر دے، ہم تہ دل سے اخلاص کے ساتھ اگر ہم معافی مانگ کے سوئیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری معافی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کر لے ہماری معافی کو۔ اور دیکھیے کہ یہاں بیٹھنے کے بعد اس کلاس میں اگر آپ سال سے بیٹھے ہیں، 4 مہینے سے بیٹھے ہیں، 3 مہینے سے بیٹھے ہیں، 2 مہینے سے بیٹھے ہیں، اگر آپ کے اندر کوئی چینجز نہیں آ رہے ہیں تو یہ بہت تشویشناک بات ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر بھی میرے اندر کوئی چینجز نہیں آ رہے، میں کہیں بھی اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھ رہی ہوں، میں ہمیشہ دوسروں کو ہی غلط قصوروار سمجھتی ہوں۔ میرے فلاں ایسے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا، میری بہن ایسی ہے، انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا، میرے ماں باپ ایسے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا، میرے بچے ایسے ہیں، وہ میرے ساتھ غلط ہے، میرے بھائی ایسے ہیں، میرے کزنس ایسے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا۔ ہم اپنے آپ کو کہیں بھی غلط نہیں سمجھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم معافی نہیں مانگتے، یہی وجہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں سارے لوگ ہم سے ہی معافی مانگے۔ یہ پراؤڈ کی بات ہے، یہ تکبر کی بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ لوگ مجھ سے معافی مانگے، میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گی، میں ایک بڑی چیز ہوں۔ انا کا مسئلہ ہے نا، ایگو کا مسئلہ ہے نا، انسان سوچتا ہے کہ میں تو چھوٹی ہو جاؤں گی اگر میں معافی مانگوں گی تو یہ سوچئے کہ اگر ہم اس محفل میں بیٹھ رہے ہیں، ہم قرآن سے جڑ گئے ہیں، تو ہم کیا عاجزی اور انکساری کرنے والے ہو گئے ہیں؟ کیا ہم ہر روز اپنے آپ کی صفائی کر کے سوتے ہیں؟ کیا ہم ہر روز جس کو بھی ہم نے ہرٹ کیا، جس کو بھی ہم نے تکلیف دی، کئی بچے ایسے ہیں جو پیرنٹس کو دکھ دیتے ہیں اور ان کے پیرنٹس خون کے آنسو رو رہے ہیں، تو کیا ہم نے ان سے معافی مانگ لی؟ اگر ہم نے نہیں مانگی اور اسی حالت میں ہم سو گئے اور اسی حالت میں ہماری روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی رک گئی، تو سوچے کہ ہمارے پاس کل کا دن ہوگا جس میں ہم اللہ سے معافی مانگ سکے؟ سوچئے، یہ بات سوچنے کی ہے۔ اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بٹھایا تاکہ یتفکرون میں شامل ہو جائیں آپ، لقومی یتفکرون۔ تو اپنے آپ کو سوچے، کیا میں غور و فکر کرتی ہوں اس بات میں؟ یا میں ابھی بھی آج بھی میرے اندر کوئی چینج نہیں آیا؟ آج بھی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ لوگ مجھ سے معافی مانگے، میں کیوں مانگوں؟ میں تو ایک بڑی چیز ہوں، میں تو بڑی نیک ہوں، میں تو بڑی صاف ستھری ہوں، میں تو بڑی پاکیزہ ہوں، مجھ سے تو کوئی گناہ ہی سرزد نہیں ہوتا۔ نہیں، بلکہ مومن بندہ ہر چھوٹی چیز کو اپنے لیے بڑا سمجھتا ہے۔ کیا ایگزامپل دیا تھا میں نے اس سے پہلے؟ میں بار بار دیتی ہوں ایگزامپل، کہ مومن بندے سے ایک چھوٹا سا گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اسے اپنے اوپر پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے، اور جو مومن نہیں ہوتا تو وہ کافر بندہ کیا سمجھتا ہے؟ پہاڑ کی طرح بھی اگر گناہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ مکھی کی ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح اسے ہلا دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ ان دونوں میں سے کون سے ہیں ہم، کون سی کیٹیگری میں ہیں ہم؟ چیک کیا کریں۔ ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، یتفکرون میں ہم شامل ہیں۔ اب ہم قرآن کی باتوں کو سمجھنے لگے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہمارے اندر چینجز نہیں آ رہے ہیں تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے، بڑی ہی سوچنے کی بات ہے کہ کیسے ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ قرآن والوں کے دل تو سخت نہیں ہوتے، کیا ہم نے پڑھا کہ قرآن تو دلوں کو نرم کر دیتا ہے، اور ہمارے دل اب تک اگر نرم نہیں ہوئے تو پھر کیسی بات ہے؟ ہم اپنے گناہوں کو اب تک ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں،
ہم ابھی تک یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ میں کہیں غلط ہو سکتی ہوں. ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والا غلط ہے، فلاں نے میرے ساتھ ایسے کیا. ہمارے پاس نہ معاف کرنے والا جذبہ ہے، نہ ہم دوسروں اپنی غلطیوں کو، اپنے آپ کو ہم آئینہ دکھانا چاہتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کو آئینہ دکھا دے تو آپ تو درہم برہم ہو جائیں، غصے میں آ جائیں، آپ اس کے اوپر آپ بھڑک اٹھیں اس کے اوپر کہ آپ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں. یہ بات نہیں ہوتی مومن بنتے میں. تو انسان اپنے آپ کو ضرور چیک کرے. اس آیت کو جب بھی آپ اکیلے میں پڑھیں نا، اور آپ کو آج کے بعد ہر روز رات میں اب یہ آیت یاد آنی چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو آپ کو نیند کی حالت میں آپ کی موت کو روح قبض کر لیتا ہے، روحیں موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور پھر بعد میں صبح میں ان کی روحوں کو واپس بھیج دیتا ہے. جب آپ صبح اٹھیں تو آپ شکر ادا کریں اللہ کا، کلمہ توحید پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے آج اٹھایا، چلو میں اور کچھ نیکی کے کام کر لوں اور اللہ کو راضی کر لوں. اللہم انی اسألک رضاک. صبح اٹھتے ہی آپ یہ بول دیں، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیں، اللہ کل جو میں نے گناہ کیے تھے آج نہیں کروں گی. آج ہی فوراً سب سے پہلے ہمارے گناہوں کو دھونے کی کوشش کیجیے. جو جن سے رشتے خراب ہیں ان سے رشتے صحیح کرنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ قرآن کو سمجھنے لگے ہیں، اور لقوم یتفکرون میں آپ شامل ہیں. ورنہ تو اگر آپ کے اندر کوئی چینجز نہیں آ رہے ہیں تو یہ بڑی بری بات ہے کہ اتنے سالوں، اتنے مہینوں سے، اتنے دنوں سے، چلے مہینوں چھوڑ دیجئے، سال چھوڑ دیجئے، دنوں کو لے لیجئے، اگر ہم کچھ دنوں سے بھی یہاں بیٹھ رہے ہیں تو میں ہمیشہ آپ لوگوں کے برین واش کیا کرتی ہوں کہ ہم سب سے پہلے چلیے قرآن ہم بعد میں سیکھیں گے، چلیے ہم قرآن لرن بعد میں کریں گے، لفظی ترجمہ ہم بعد میں سیکھیں گے، پہلے اپنے آپ کی صفائیاں تو کر لیں. کوئی مہمان آتا ہے تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر صاف کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اپنی آپ کی صفائیاں کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس کب جانا پڑے، کب ہمارا ٹکٹ آ جائے، کب ہمارا ویزا لگ جائے اچانک. تو وہ وقت ایسے ہوگا کہ ہمیں بتایا نہیں جائے گا کہ شام کو آپ کو نکلنا ہے، کل آپ کو نکلنا ہے، 1 مہینے کے بعد آپ کو نکلنا ہے اللہ کے پاس. نہیں، بلکہ آپ کو بتایا نہیں جائے گا، اچانک ہی موت آ جائے گی انسان. اور اس موت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے. ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ موت کا ذکر سننا نہیں چاہتے، کرنا نہیں چاہتے، ڈرتے ہیں. اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر تو مومن بندہ ہے اس کے لیے تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خوشخبریاں اس کی موت کے وقت سے شروع ہو جائیں گی. تو اپنے آپ کو ایسے بنائیے نا کہ جس میں خوشخبریاں ملے، ہمیں موت کے وقت آ کے خوشخبریاں سنائے ہمیں فرشتے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے اطمینان پانے والی روح، لوٹ چل اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے اور تو بھی اللہ سے راضی ہو جا. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہماری موت کے وقت ہمیں بھی ایسی خوشخبریاں سنانے والے فرشتے بھیج دے، اور ہمارے ایسے کام کر دے، ایسے کام ہم سے کروا لے جو ہم تیری رضا کے کام ہم کریں، اور ہمیں خوشخبری سنانے والے فرشتے ہمارے پاس آئیں. ہماری امید تو ہونی چاہیے، ہماری کوششیں تو ہونی چاہیے. تو کوششیں کب ہوگی؟ جب ہم قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لیں، چھوٹی سی آیت کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں نا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت کچھ سمجھ چکے ہیں. پورا قرآن سمجھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا، سالوں لگ جائیں گے اس کو سمجھنے کے لیے. لیکن چھوٹی چھوٹی آیتیں جو ہے نا ہمیں برین واش کرتی ہیں، ہمیں جگاتی ہیں نیند سے. تو اگر اس میں بھی کوئی نہیں جاگ رہا ہے تو سوچ لیجئے کہ وہ کتنے غفلت کے اندھیروں میں گھسا ہوا ہے، کتنے گہرے گڑھوں میں وہ پھنسا ہوا ہے کہ وہاں سے وہ باہر ہی نہیں آتا، وہ اپنے آپ کی انا سے باہر نہیں آتا کہ ہماری موت ہمارے بالکل قریب کھڑی ہے. ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں، ینگ ہے، بنا بیماری کے، اچانک چلتے چلتے، اچانک کھانا کھاتے کھاتے، اچانک بیٹھے بیٹھے ان کی روح قبض ہو گئی، وہ فوت ہو گئے. تو کیا ہمیں بتا کر آئے گی موت؟ کس انتظار میں ہم؟ نہیں، ابھی تو کافی ٹائم ہے مرنے کے لیے. کیسے ٹائم ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا نا. اگلا لمحہ ہماری موت ہمارے سامنے کھڑی ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کب ہمیں دبوچ لے گی. تو اپنے آپ کو پریپئر کیجئے، تیار کیجئے. تو یہ آیت انسان کو جگا دینے کے لیے کافی ہے. اگر آپ یہ آیت پڑھ کر بھی نہیں جاگے ہیں تو پھر یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. اور پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 43. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور سفارشی بنا رکھے ہیں؟ آپ ان سے کہیے اگر وہ کسی چیز کا اختیار ہی نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں تو سفارش کیسے کریں گے؟ آپ ان سے کہیے کہ سفارش پوری کی پوری اللہ ہی کے اختیار میں ہے. آسمانوں اور زمین میں
اسی کی حکومت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے دل میں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب اللہ کے یہاں علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی باچھیں کھل جاتی ہے، یہ کہ انجوائمنٹ کی باتیں بڑی خوشنما لگ رہی ہیں، یہاں جانا ہے، یہاں گھومنا ہے، یہ پارٹی ہے، وہ پارٹی ہے۔ ایمان والے لوگوں کو یہ ساری چیزیں کیسی لگتی ہیں؟ دل ان کے گھٹن سے محسوس کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک مومن بندہ ہے، ایک ایسی محفل میں چلا گیا جہاں پر کو پارٹیز ہو رہی ہیں، جینٹس لیڈیز مل رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، آپ دیکھیے کیا حال ہوگا آپ کا؟ آپ کو گھٹن سی محسوس ہوگی، آپ کا دل چاہے گا کہ میں کب کب یہاں سے چلی جاؤں۔ اور جو دنیا دار لوگ ہیں ان کو اتنا انجوائمنٹ وہاں پر محسوس ہوگا کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ کہیے اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ایسی چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اگر ان ظالموں کو زمین کی ساری دوسری دولت میسر ہو اور اتنی اور بھی، تو وہ روز قیامت برے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ اس دن اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایسا عذاب ظاہر ہوگا جو ان کے گمان میں بھی نہ ہوگا، اور جو کام وہ کرتے رہے اس کے برے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں آ گھیرے گا۔ انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے مجھے تو یہ چیز علم اور تجربے کی بنا پر حاصل ہوئی ہے۔ دیکھیے کہ سچ میں جیسا ہوتا ہے نا کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تہجدیں پڑھتا ہے، اور جب وہ چیز مل جاتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، میں نے تو اتنی محنت کی تھی اس کے لیے۔ اب اسٹوڈنٹس کا ہی دیکھ لیجئے کہ محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ دعائیں بہت کرتے ہیں، اور جب پاس ہوتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ ہاں ہم نے محنت اتنی کی تھی اس لیے ہمارا رزلٹ اچھا آیا۔ تو یہاں یہ بات یوں نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے، پھر وہ ان چیزوں سے یہ وہ چیز ان کے کسی کام نہ آئی جو وہ کما رہے تھے، چنانچہ اپنی کمائی کے برے نتائج انہیں بھگتنے پڑیں گے۔ اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی عنقریب اپنے کاموں کے برے نتائج بھگت لیں گے۔ اور یہ لوگ ہمیں عاجز کر سکنے والے نہیں، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ نشانیاں دیکھیے کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ غور و فکر دیکھیے کون کرتے ہیں؟ ایمان والے۔ ایمان کون لاتے ہیں؟ عمل صالح کون کرتے ہیں؟ مومن، ایمان والے۔ ساری باتیں ایمان والوں کے لیے شروع ہو کے ایمان والوں پہ ختم ہو رہی ہے۔ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ۔ اور آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ دیکھیے اب ہو گیا، غلطی ہو گئی انسان سے، پریشان ہو رہا ہے انسان کہ اب میرے سے فلاں گناہ ہو گیا، فلاں گناہ ہو گیا، اب کیسے کروں، رو رہا ہے، اپنے آپ کے گناہوں کی معافیا مانگ رہا ہے اللہ سے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب اتنا اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، بلکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے کہ دیکھیے ہمیشہ ہم اللہ سے یہ کہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہمیں سمیٹ سکتا ہے نا، چاہے ہمارے کتنے بھی گناہ۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر بندہ سمندر بھر کے گناہ میرے پاس لے کر آئے گا اور سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کتنی وسیع ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مطمئن کر رہے ہیں، اطمینان دلا رہے ہیں کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول چوک ہو گئی، بھائی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، ہم سے بھی کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو اب اس کے لیے صرف اور صرف رونا اور رونا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ سے معافی کی طلب کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کہ انسان پہلے اخلاص سے معافی تو مانگے، کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جو انا میں اکڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے گناہ نہیں کیا، لیکن دیکھیے کہ جو لوگ مومن ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، میں نے ان کو ایسے بول دیا، ان کو میں نے ہرٹ کر دیا، میرے ماں باپ کو میں نے فلاں وقت ایسے بول دیا،
میری بہن کو میں نے ایسے بول دیا، میرے بھائی کو میں نے ایسے بول دیا، میں وہ فلاں کو میں نے پڑوسی کو میں نے ایسے بول دیا، وہ ہرٹ ہو گئے ہوں گے، اب وہ رو رہے ہیں کہ اللہ اب کیسے کریں کیسے کریں. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک تو ان سے معافی مانگ لے جن سے آپ نے جن کو آپ نے دل دکھایا ہے، اور دوسرے اللہ سے بھی معافی مانگے کہ اللہ میرے سے فلاں گناہ ہو گیا، اللہ مجھے تو معاف کر دے. تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. تو اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونی چاہیے کہ یہ نہیں سوچنا کہ نہیں نہیں اب تو میں دوزخ میں ہی جاؤں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اور مجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا. ہم اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ ہماری جو نیکیاں ہیں نا بالکل مٹھی بھر کے ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں کتنا اس میں اخلاص کی کمی ہے. یہ نہ سوچے کہ میں بڑی نیک ہوں، میں تو روز تہجد پڑھتی ہوں، میں تو روز 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں، میں تو روز قرآن کی کلاس بھی کرتی ہوں. میں نہیں، یہ ساری چیزیں مٹھی بھر کے نیکیاں ہیں ہماری. اس کو نہ سوچے بڑی چیز، بلکہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ مانگا کرے کہ اللہ اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے، اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دے. کیونکہ ہماری نیکیاں کوئی کام نہیں آنے والی، اتنی زیادہ نیکیاں نہیں ہیں ہماری کہ ہر چیز کا ہم اللہ کا بدلہ چکا سکے. انہ هو الغفور الرحیم. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بھی آپ دعا کریں، جب بھی آپ معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ضرور اپنے دل میں خیال رائیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم دل ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا. یہ امید ہر وقت اللہ سے رکھا کریں اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. اور ان کا حکم مان لو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہیں کہیں سے مدد بھی نہ حاصل ہو سکے. اور جب یعنی کہ قیامت آ جائے گی، یعنی کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، تو پھر انسان یہ نہ کرے کہ اب چلو معافی مانگ رہا ہے، اب اس کو موت کو ایک دم سامنے دیکھ لیا، اب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ اب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تو اب وہ معافیاں مانگ رہا ہے. نہیں، بلکہ انسان کو پہلے ہی معافیاں مانگ لینی چاہیے اللہ سے بھی، اور اپنے جو کام ہے اس کو ہم صحیح کر کے جانے چاہیے. اور جو کچھ تمہاری طرف اپنے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا، اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرو. ہینا یہاں سے پڑھیے جی میں آیت ٹھیک نمبر ہوں. 52. اور پیروی کرو سب سے بہتر کتاب کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس سے قبل کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے اس پر افسوس جو میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی، اور یہ کہ میں ہنسی اڑانے والوں میں سے رہا، یا وہ یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے ہوتا، اور یا جب وہ عذاب دیکھے تو کہے کاش اگر میرے لیے دوبارہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں. اللہ فرمائے گا ہاں تیرے پاس میری آیات آئیں، تو نے انہیں جھٹلایا اور تو نے تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. اور قیامت کے دن تم دیکھو گے جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور جن لوگوں نے پرہیزگاری کی اللہ نے ان کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا، نہ انہیں کوئی برائی چھوئے گی نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر شے پر نگہبان ہے. اسی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے منکر ہوئے وہی خسارہ پانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اے جاہلو، تو کیا تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کروں؟ اور یقیناً آپ کی طرف اور آپ کے پہلو کی طرف وہی بھیجی گئی ہے. اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال بالکل اکارت جائیں گے اور تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے، بلکہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو. اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر شناسی کرنے کا حق تھا. اور تمام زمین روز قیامت اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ اس سے پاک اور برتر ہے جو وہ شرک کرتے ہیں. اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو ہر کوئی جو آسمانوں اور زمین میں ہے بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. مچھر اس میں پھونک ماری جائے گی دوبارہ تو وہ فوراً کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی. اور ایک منٹ نبی اور یہاں گواہ پہ اب یہاں پر دیکھیے نفخ اول اور نفخ ثانی کا ذکر آ رہا ہے. کئی جگہوں پہ آتا ہے کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا، کئی جگہ آتا ہے کہ سور 3 بار پھونکا جائے گا.
یعنی کہ ایک ہوتا ہے، ایک حدیث ایک روایت میں آتا ہے کہ نفخہ سور میں 40 کا فاصلہ ہوگا، پہلا جو نفخہ پھونکا جائے گا، پہلا جو سور پھونکا جائے گا، تو اب یہ 40 دن ہیں یا 40 سال ہیں یا 40 مہینے ہیں، اس کے بارے میں نہیں پتا، لیکن جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو انسان کے اوپر کیا ہوگی، گھبراہٹ واقع ہو جائے گی، اور دوسرے نفخے پر لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی کہ پہلی جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، گھبراہٹ میں جو پڑ جائیں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، اور تیسرے نفخے پر کیا ہوگا، تیسرا جب سور پھونکا جائے گا تو سب انسان جی اٹھیں گے اور اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف بھاگیں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس دن کا ایک یہاں پر منظر بتایا جا رہا ہے کہ سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور اعمال کی کتاب، اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، اور انبیاء تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس سے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے خوب جانتا ہے، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا انہیں گروہ در گروہ جہنم میں ہانکا جائے گا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ، زمرہ کا کیا مطلب ہے، گروہ در گروہ، یعنی کہ انسان گروپ گروپ جنت کی طرف ہانکے جائیں گے۔ ان کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے لوگوں کو دیکھے کہ یہاں پر ایک نیک لوگوں کا بھی ذکر آ گیا، قیامت کے منظر کے یہاں پر ایک منظر کشی کی جا رہی ہے کہ نیک لوگوں کا بھی کیا حال ہوگا اور برے لوگوں کا بھی کیا حال ہوگا۔ اور یہاں تک کہ جب وہ جہنم پر پہنچ جائیں گے تو ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کے داروغہ انہیں کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے پروردگار کی آیات پڑھ کر سناتے اور اس دن کے پیش ہونے سے تمہیں ڈراتے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ نبی آ گئے، قرآن ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود اگر کوئی گناہوں کی زندگی میں اپنے آپ کو پھنسا کر رکھے تو وہ کیا جواب دے گا اللہ کے پاس؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں گا۔ دوزخ کے داروغہ جو ہے وہ ان سے سوال پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اب ہمارے پاس ڈرانے والے بھی ہیں، کتاب بھی ہیں، کتاب بھی ایک ڈرانے والی چیز ہے ہمارے لیے۔ بار بار دوزخ کا ذکر اس میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ انسان الرٹ ہو جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ اب یہ دیکھیے کیا آپ کو پتا چلے گا فلاں فلاں گاؤں میں ایک بیماری، کورونا کا ہی سمجھ لیجئے، جن جن شہروں میں کورونا تھا پھیلا ہوا، تو کیا بتایا گیا تھا کہ ان شہروں میں نہ جائیں۔ انسان کتنا ڈر رہا تھا نا وہاں جانے سے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کیا ہم اپنے آپ کو ڈراتے ہیں؟ ہمیں بھی ڈراوے مل رہے ہیں کہ دوزخ بہت بری چیز ہے، وہاں پر مت، ہمیں جانا نہیں ہے وہاں پر، ہمیں بچانا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن دیکھیے کہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر دوزخ کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے، اپنے نفسوں کی پیروی کر کے دوزخ کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ کیسے ان کے سوال دیکھیے، داروغہ جو ہے وہاں کے پوچھیں گے، سوال کریں گے ان سے کہ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں پر تو اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا، اور انہیں کہا جائے گا جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا۔ اللہ، کیا رسوائی ہوگی، کیا ناکامی ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلائے رکھا۔ اور پھر تکبر کرنے والوں کے لیے کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ آج ہی اپنے اندر سے تکبر کو نکال لیجئے، دعا کیجئے اللہم انی اعوذ بک من الریا وسمعتی والکبر، کہ اللہ مجھے کبر سے بچا، تکبر سے بچا، کہ ہمارے پاس دولت کا نشہ، خوبصورتی کا نشہ، سٹیٹس کا نشہ، انسان اس میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے نا، تکبر کرنے لگتا ہے کہ انسان سوچتا ہے میں بہت بڑی چیز ہوں، تو پھر وہ کہاں معافی مانگے کسی سے، کیسے نیچے آئے زمین پر، کیسے عاجز اور انکساری بن کر رہے۔ تو یہاں دیکھیے تکبر کرنے والوں کا یہ ٹھکانہ ہے۔ آج ہی نکال دیجئے اپنے اندر سے تکبر، جھک جائیے، لوگوں کے سامنے جھکنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ کے پاس اگر بڑا مقام چاہیے، متکبرین میں لسٹ میں نام نہیں لکھانا ہے، تو لوگوں کے سامنے جھک جانے میں کوئی برائی، کسی سے معافی مانگ لے میں، اگر ہماری غلطی نہیں بھی ہے تو معافی مانگ لینے میں کوئی برائی نہیں۔ تو آج ہی فون اٹھائیے، اور سب سے آسان کام ہے آج کل، کسی کو سامنے جا کے معافی مانگنا نہیں ہے، بلکہ فون اٹھا کے واٹس ایپ پہ آپ کو بولنا نہیں جم رہا ہے، کسی سے معافی مانگنا نہیں ہو رہا ہے،
تو آپ واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں، کال کر کے معافی مانگ سکتے ہیں. اس میں آپ کے اندر کا تکبر ختم ہو جائے گا، وہ انا کا جو انسان ہے نا وہ مر جائے گا پھر. اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، سبحان اللہ، دیکھیے اب ان لوگوں کی بات آ رہی ہے جن لوگوں میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں. انہیں گروہ در گروہ، یہ دیکھیے سیق الذین ربہم الی الجنت زمرا، دونوں کے لیے زمرا کا لفظ آ رہا ہے کہ گروہ در گروہ، گروپ جنت کی طرف چلائے جائیں گے. وہاں کیا ذکر آیا تھا؟ ہانکے جائیں گے. ہانکا کس کو جاتا ہے؟ جانوروں کو، کہ گڈریا اپنی بکریوں کو ہانک کر لے جاتا ہے نا، کتے کو ہم ہانکتے ہیں، اینیملز کو ہانکتے ہیں ہم. اور یہاں پر دیکھیے عزت سے چلایا جا رہا ہے. جنتی ہے نا، ان کی تو آنر ہی الگ ہے، ان کی تو عزتیں ہی الگ ہے، یہ مکرمین ہے، یہ یا عزت والے لوگ ہیں نا، تو ان کو ہانکا نہیں جا رہا ہے. دیکھیے کہ الفاظ کی چناؤ بھی دیکھیے، قرآن کے الفاظ کی چناؤ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے چناؤ کیا ہے. یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، سبحان اللہ، ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے اس آیت سے کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے دروازے، اس کے داروغہ نے کیا کہیں گے؟ تم پر سلامتی ہو. قالوا الحمد للہ الذی وصدقنا، یہ اوپر کی آیت میں دیکھیے کیا کہیں گے؟ وقال لهم خزنتها سلام علیکم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امیجن کیجئے ہم جنت کے دروازوں کے پاس کھڑے ہیں، جنت کے داروغہ ہمیں سلام کہہ رہے ہیں، سلامتی ہم پر بھیج رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ خوش ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. کس وجہ سے؟ اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. سبحان اللہ. اللہ سے وہ رکھیے، امید رکھیے کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنا دیا. نتبوأ من الجنت حیث اورثنا الارض، کہ یہ زمین کا ہمیں وارث بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا وارث بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزتوں کے ساتھ، ہم نے جیسے پہلے بھی دعا کی تھی نا، اللہم ادخل الجنت مع الابرار، کہ اللہ عزتوں کے ساتھ جنت میں داخلہ، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. کس کے لیے ہے یہ؟ مومن لوگوں کے لیے، عاجزی اور انکساری کرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے جھک جانے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی ختم کر دینے والے. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے وہ. دیکھیے کہ امیجن کریے کہ ہم اس میں ہیں شامل، اور ہمارے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کہ ہمیں اس میں شامل ہونا ہے، ان لوگوں میں ہمیں شامل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کا وارث بنا دیا، اس جنت میں جہاں ہم چاہیں گے رہیں گے. عمل کرنے والوں کے لیے یہ کیسا اچھا اجر ہے. سبحان اللہ. فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے. دیکھیے کس کے لیے؟ یہ عمل کرنے والوں کے لیے ہے. جو بے عمل بیٹھے ہیں، جو بس انجوائے کر رہے ہیں، دنیا کو انجوائے کی جگہ سمجھ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں، ان کے لیے نہیں ہے یہ ساری چیزیں. بلکہ جو محنتیں کر رہے ہیں، تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو، اللہ کی رضا کے لیے تھکا رہے ہیں. تکبر نہیں ہے ان کے اندر، انا کا مسئلہ نہیں ہے، جھکے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے بھی، اللہ کے سامنے بھی ہمیں اپنے آپ کو جھکائے رکھتے ہیں، ہمیشہ سجدوں میں گر جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے. یہ نیک لوگوں کا عمل ہے. تو یہ کیا عمل ہے؟ کون سے عمل ہے؟ کون کون سے عمل ہمارے اندر ابھی ضرورت ہے؟ کون کون سی چیزوں کی ہمارے اندر ابھی کون سے عملوں کی ابھی ضرورت ہے؟ یہ چیک کیا کریں، ہر روز چیک کیا کریں. کلاس سے اٹھنے کے بعد آپ کا یہ کام ہونا چاہیے روز، کہ آج میں نے کیا کیا پڑھا، کیا کیا چیزیں میرے اندر مائنس ہے، کون سی چیزیں میرے اندر، کون سے عمل ایسے ہیں جو مجھے ابھی ڈالنے پڑیں گے. یہ روز سے چیک کیا کریں. کون سے ایسے گناہ ہیں جو میں روز کر رہی ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے؟ کہیں اللہ تعالیٰ تو آبزرو نہیں کر رہا؟ سوتے وقت بیڈ پہ جانے کے بعد یہ کام کر سکتے ہیں آپ. جب بیڈ پہ جاتے ہیں تو ہم ایک دم ریلیکس ہوتے ہیں نا، دنیا بھر کے کاموں سے فارغ، ریلیکس ایک دم. وہ ٹائم سوچا کریں کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو نگیٹو ہے اور مجھے نکالنی پڑے گی. کون سے عمل ایسے ہیں جو اجر العاملین کے لیے چاہیے، اجر جن کا ملنے والا ہے مجھے. ایسے عمل نہیں چاہیے جن کا کوئی اجر نہیں، ضائع ہو جائیں گے، راکھ بن کے اڑا دیے جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے فرشتے عرش کے گرد حلقے باندھے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور سب کہیں گے سب تعریف اسی کے لیے ہے جو اب تمام جہانوں کا پروردگار ہے. چلیے سورہ غافر، سورہ مومن، اور سورہ مومن کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے. کسی کے قرآن میں سورہ غافر لکھا ہوا ہوگا، کسی کے قرآن میں مومن لکھا ہوا ہوگا، تو پریشان نہ ہو جائیے. جس کے قرآن میں مومن لکھا ہوا ہے تو وہ چھوٹا سا بازو میں غافر بھی لکھ دیجئے، کیونکہ اس کا نام غافر بھی ہے. اور پہلی ہی آیت میں اس کا آتا ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم،
غافر الذنبی کہ معاف کرنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہ کیسا ہے؟ غافر الذنبی، گناہ کا بخشنے والا ہے، کہ انسان کتنے گناہ کر کر کے آتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا جاتا ہے۔ اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا اور صاحب فضل بھی ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، سب کو لوٹ کر جانا ہے، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی آیات میں صرف وہی لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں، لہٰذا اس کا دنیا کے ملکوں میں چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ دیکھیے، کافروں کو دیکھ کر ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو ان کو کتنی نعمتیں ملی ہے، کتنا انجوائے کر رہے ہیں، دیکھو یہ تو اللہ کی طرف نہیں آتے پھر بھی کتنا انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کے آپ دھوکے میں مت پڑیے، یہ تو ان کو آزمائش کے لیے ملا ہے، وہ ہے ساری چیزیں نا۔ ہمیں تو یہ ساری چیزیں نہیں دے کر اللہ تعالیٰ کیا دینے والا ہے اس کے بدلے میں؟ جنتوں کا انعام و اکرام، اللہ تعالیٰ کے پاس کا عزتوں والی زندگی، وہ ساری چیزیں ملیں گی نا۔ لیکن کافروں کو اگر دنیا میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور رسولوں کے مخالف کئی جتھوں نے انہیں جھٹلایا، کئی گروپوں نے، کئی قوموں نے، اور ہر قوم نے اپنے رسول کو گرفتار کرنے کا ارادہ کیا اور باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ باطل سے حق کو شکست دے سکے۔ پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو دیکھ لو میری سزا کیسی ہے۔ اس طرح آپ کے پروردگار کا یہ حکم لوگوں پر صادق آ گیا، جن لوگوں نے کفر کیا وہی اہل دوزخ ہیں۔ اب یہ والی آیت دیکھیے، بڑی پیاری آیت ہے، اگلی آیت بھی انڈر لائن کر لیجیے آپ۔ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمانداروں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یؤمنون بہ یستغفرون للذین آمنوا، فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، بخشش کی دعائیں۔ سبحان اللہ، کیا ہم فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہیں؟ کیا ہمارے نیک عمل ایسے ہیں کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں؟ ہم تو لوگوں سے دعائیں کروا کے ہی خوش ہو جاتے ہیں، آپ پلیز ہمارے لیے دعا کریں، آپ پلیز ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے ٹیچرز کو ہم کہتے ہیں آپ پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے۔ لیکن دیکھیے کہ فرشتوں کی دعاؤں میں ہونا کتنی بڑی بات ہوگی، کتنی عزت و اکرام کی بات ہوگی۔ کیا ہمارے لیے فرشتے بھی کرتے ہوں گے دعا؟ کیا ہمارے ہیں ایسے عمل؟ اور نہیں ہے تو پھر اب اپنے آپ کو تیار کریں کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، فرشتے ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ایمان والوں کے لیے۔ ہمارا ایمان کیا اتنا پکا ہے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا پختہ ہے؟ کیا ہم کمزور ایمان والے؟ چیک کریں، ہر روز چیک کریں۔ جب آپ قرآن کی کلاس میں بیٹھے نا تو آپ کے ایمان کتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت کو پڑھ کے ہم نے کیا پڑھا پیچھے کہ جب ان کے آگے کوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں، زیادتہم ایمانہم، کہ ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایمان ہو رہے ہیں زیادہ؟ کہ دیکھیے یہ آیت کتنی خوش کر دینے والی ہے کہ کیا نیکی کی بات ہے، کیا اچھی بات ہے کہ فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، بڑی خوش قسمتی، بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر جن کے لیے فرشتے بخشش طلب کر رہے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ اے ہمارے پروردگار، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے کہ ہم نے نہیں بولا فرشتوں کو پلیز آپ ہمارے لیے دعا کریے، ہمارا تو کوئی ان سے کنورزیشن نہیں ہے، ہماری ان سے کوئی بات چیت نہیں، نہ وہ ہماری بات سن سکتے ہیں، نہ ہم انہیں سنا سکتے ہیں، نہ ہم انہیں بول سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ ان کا آبزرویشن ہے نا ہمارے پر۔ اب دیکھیے کہ رامن کاتبین ہمارے نیکیوں لکھ رہے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہوں گے جب انسان بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہوں۔ لیکن یہاں پر تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ حاملین عرش، جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، جو بہت مقرب فرشتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی کوالٹی میں بھی اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں، کہ دیکھیے کہ فرشتوں کی بھی الگ الگ کوالٹی ہے۔ کوئی ہمارے اعمال نامے لے کر آ رہے ہیں، کوئی لے کر جا رہے ہیں، کوئی ہمارے عمل لکھ رہے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ درجے کے فرشتے کون سے ہیں؟ حاملین عرش۔ ایک جگہ آتا ہے کہ یہ فرشتے 8 ہیں، تو یہاں پر دیکھیے یہ فرشتے جو اتنے مقرب فرشتے ہیں، اب یہ تو بالکل اللہ کے قریب فرشتے ہیں، بالکل مقرب ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ خوشی کی ایک فیلنگ آنی چاہیے ہمارے دلوں میں کہ کیا ہم بھی ایسے کام ہیں ہمارے، کیا ہمارے بھی عمل ایسے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہوں گے فرشتے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آیت نا مجھے بڑی خوش کرتی ہے۔ میں نے اس کو نا اپنے قرآن کے فرسٹ پیج پہ آیت نمبر نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اور میں نے اس پہ بھی انڈر لائن کر کے رکھا ہوا ہے کہ جب بھی میں آیات پہ سے گزرتی ہوں نا تو مجھے اتنی خوشی ملتی ہے، اور میں یہیں رک کر دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے بھی، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے۔ میں ایک ایگزامپل، میرا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ ایسی ایسی جو آیتیں ہیں نا اس کو انڈر لائن کر کے رکھیے، اور ہم جب اکیلے پڑھیں گے نا تو رو رو کے یہاں پر ظاہر بات ہے آنکھ میں آنسو آنے لگے ہیں کہ اللہ سبحان اللہ، کہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ انسان ایسے لوگوں میں شامل ہو جائے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شامل کر دے ایسے لوگوں میں۔ اس کے لیے بہت اچھے اعمال کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے پاس بالکل نہیں ہے۔ یہ نہ سوچے کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم قرآن کی کلاسوں میں بیٹھے تو اس سے نیک نہیں ہو جاتا کوئی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دھونا ابھی باقی ہے، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو ہمیں دھونا باقی ہے، تب کہیں جا کر ہم ان فرشتوں کی دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ اور کتنی پیاری دعا ہے، دیکھیے نا کہ یہ دعائیں وہ کر رہے ہیں جن کو ہم نے کہا بھی نہیں۔ ہم اکثر اپنے اپنوں کو کہتے ہیں آپ دعا کریے، آپ دعا کریے، لیکن ان کو تو ہم نے نہیں کہا نا۔ لیکن اس کے لیے کیسے عمل ہونے چاہیے؟ اللہ ہمارے عمل نہیں ہے ویسے، اللہ ہمارے بنا دے ایسے عمل کہ یہ فرشتے حاملین عرش ہمارے لیے دعائیں کرے۔ اللہ ہمیں بس اس دنیا میں اتنی کامیابی عطا کر دے کہ ہم تجھ کو راضی کر سکیں۔ اور یہ جب حاملین عرش دعا کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی دعا نہیں قبول کرے گا؟ یہ تو بہت مقرب فرشتے ہیں۔ اور پھر آگے کے جو الفاظ ہے دیکھیے، اور زیادہ خوش کر دینے والے الفاظ ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اے ہمارے پروردگار سے کہیں گے کہ تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار، انہیں ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں کو اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں۔ دیکھیے، صرف ایک شخص کے لیے دعا نہیں ہو رہی ہے، ماں باپ کے لیے بھی دعا ہو رہی ہے، بیویوں کے لیے بھی ہو رہی ہے، اولاد کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ ایک انسان اگر نیکی کرتا ہے تو اس کے سارے خاندان کو اس کی نیکی کا اجر پہنچ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یہ آیت اگر آپ اکیلے میں پڑھیں نا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جانے چاہیے، اور یہاں پر رک کے آپ نے گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں گے۔ ہمارا تو پورا خاندان کا خاندان جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ ہمارے ماں باپ بھی وہاں ہیں، ہمارے بچے بھی وہاں ہیں، ہمارے بیوی شوہر بیوی بھی وہاں ہیں۔ کہ انسان کو اور کیا چاہیے؟ کہ دیکھیے کہ یہ بڑی تکلیف دہ بات دکھتی ہے کہ کوئی انسان جنت میں تو چلا جائے لیکن اس کے ماں باپ، اللہ تعالیٰ اس کو یہ بتائے کہ اس کے ماں باپ دوزخ میں، یا اس کی بیوی دوزخ میں، یا اس کا شوہر دوزخ میں، یا اس کے بچے دوزخ میں، تو کیا وہ جنت اس کو خوشیاں دے پائے گی؟ وہ ساری چیزوں کی محسوس کر پائے گا وہ خوشی؟ کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اس میں دکھی ہوں گے کہ اللہ میرے باپ کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ کئی ایسے لوگوں کے انبیاء کے بارے میں آئے گا کہ ان کے کئی اپنوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو جسٹ امیجن، ہم اپنے بچوں کی گرمی اگر تھوڑا سا اے سی بند ہو جائے تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ بچے دھوپ میں اسکول جاتے ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں گرمی بہت ہے، نہیں سردی بہت ہے، نہیں بچے کو گرمی برداشت نہیں ہوتی، نہیں ہم انڈیا نہیں جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر گرمی بچوں کو برداشت نہیں ہوتی۔ ہمارے تو ہم نے ایسے آسائش والے بچوں کو ہمیں بنا دیے نا، تو کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارے شوہر، ہمارے ماں باپ بھی جنت میں ساتھ ہو ہمارے؟ کیا سبحان اللہ آنر دیکھیے مومن کا، مومن بندے کا آنر، ایک انسان نیکی کر رہا ہے اور اجر سارے خاندان کو مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آیت اتنی ہارٹ ٹچنگ ہے، اگر آپ لوگ سمجھیں اس کو آپ اکیلے میں بیٹھ کے دوبارہ پڑھیں اور محسوس کریں، اس کی خوشی کو محسوس کریں، اور اپنے آپ کو اس آیت میں فکس کرنے کی کوشش کریں، وہ عمل اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کریں کہ جن کی وجہ سے ہم یہاں پہنچ سکتے ہیں، ان فرشتوں کی دعاؤں میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ ان فرشتوں کی دعاؤں کی لسٹ میں جو لوگوں کے نام ہے نا، اس میں ہمیں اپنا نام لکھانا ہے۔ ٹائم مل رہا ہے ہمیں، الحمدللہ آج ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، عبادتیں کر سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس قابل اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں کہ ہم بھی، ہمارے ساتھ ہمارا خاندان بھی، سارے ہمارے لو ونس، ہمارے پیاروں کے بغیر ہم جنت میں نہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ سے ضد کر لیں آپ، رو لیں اللہ کے سامنے کہ اللہ نہیں، میرے بچے بات نہیں سنتے، اللہ میرے فلاں، میرے رشتہ دار، میرے شوہر ہے، میرے بیوی ہے، جو بھی ہے، ماں باپ ہیں، تھوڑے دین سے دور ہے اگر کوئی، اللہ تو ان کو بھی قریب کر دے۔ ہم دعا کریں گے تو کیا قبول نہیں ہوگی؟
ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی ہمارے کلوز ونس ہوتے ہیں دین کی طرف نہیں آتے, ہم پریشان ہوتے ہیں, لیکن یہ دیکھیے کہ ایک مومن بندہ جب نیکی کر کے جنت میں جا رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کے لوگوں کو بھی, اس کی بیویوں کو, ان کی اولاد کو جو صالح ہیں, صالح بھی رہنا شرط ہے کہ نیکی کے پر قائم, اللہ ان کو بھی نیک بنا دے, اللہ ان کو بھی صالح بنا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, اس میں یہ بھی ایک بات آتی ہے کہ کم درجے والی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ والدین سے ملا دے گا, کہ اگر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کے درجات اعلیٰ درجے میں, جنت کے اعلیٰ درجات جنت الفردوس میں ہیں, بچے کبھی جنت میں اعلیٰ درجے میں ہیں, ماں باپ اگر نیچے والی جنت میں, تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں ملا دے گا, ان کو نیچے نہیں بھیجے گا, بچوں کو نیچے نہیں بھیجے گا, بلکہ نیچے والے درجے میں جو لوگ ہوں گے, رشتہ دار جو ہوں گے, ہمارے بیوی بچے ماں باپ شوہر جو بھی ہوں گے, تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے کی جنتوں میں بھیج دے گا. کبھی بیوی اگر اعلیٰ درجے کی جنت میں ہے تو اس کا شوہر اگر کم درجے والی جنت میں ہے تو ان کو نیچے نہیں بھیجا جائے گا. کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے میرے شوہر کے ساتھ رہنا ہے, تو ان کے شوہر کے ساتھ اس کو نیچے نہیں بھیجا جائے گا, بلکہ اعلیٰ درجے والی جنت میں اس کے شوہر کو بھی لایا جائے گا. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس میں بھی دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ آیت بہت ہی ہارٹ ٹچنگ ہے, آپ لوگوں کے پاس انڈر لائن ہونی چاہیے اور اکیلے میں آپ نے اس کو فیل کر کے پڑھنا چاہیے, اور اس آیت پر رک کر بہت ساری رو کے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا ہے, اللہ ہم کو ایسے کام کرنا ہے, اللہ ہم سے ایسے کام کروا لے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغونی حبک, کہ اللہ ہم تیری محبت تک پہنچ جائے, اللہ ایسے کام ہم سے کروا لے, ایسے لوگوں کے محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ جو تیری محبت تک ہم کو پہنچا دے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں جگاتے ہیں, جو ہمیں ریئلائز کرواتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. کبھی کبھی ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں نا, اب تک ہم سوئے ہوئے تھے, ہمیں جگایا جا رہا ہے, قرآن کی ایک ایک آیت ہمیں جگاتی ہے. آپ امیجن کریے کہ یہ قرآن کی ایک آیت انسان کو جگانے کے لیے کافی ہے. کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ بس وہ ایک ہی آیت کو ہم سمجھ لیں نا تو ہمارے لیے جاگنے کے لیے کافی ہے وہ آیت. اللہ اکبر, بہت پیاری آیت ہے, آیت نمبر 7 اور 8 انڈر لائن کریں آپ. اور کیا دعا ہے؟ اور انہیں برائیوں سے بچا لے, اور وقیہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ. تو یہ جو انسان اس دن بچا لیا گیا اور تو اس نے اس پر رحمت کر دی, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جس کو بچا لے وہی بہت بڑی کامیابی ہے, وہی بہت بڑی اللہ کی رحمت ہوگی اس کے اوپر. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے, قیامت کے دن انہیں پکار کر کہا جائے گا, آج جتنا غصہ تمہیں اپنے آپ پر آ رہا ہے, اللہ کو تم پر اس سے زیادہ غصہ آتا تھا جب تم ایمان کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی تھی اور تم انکار کر دیتے تھے. وہ کہیں گے ہمارے پروردگار, تو نے 2 دفعہ ہمیں مارا اور 2 دفعہ ہمیں زندہ کیا, ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, اب بتاؤ کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ انسان, پہلے زندگی کے مراحل بتائے جا رہے کہ پہلے وہ مردہ تھے نا, پھر انسان کو زندگی بخشی ماں کے پیٹ میں, پھر وہ پیدا ہوا, پھر دوبارہ پھر وہ مرے گا, پھر وہ دوبارہ پھر زندہ اٹھے گا, قیامت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھے گا. تو اس طریقے سے مرحلے ہیں. اور جواب ملے گا تمہارا یہ حال ہے کہ جب تمہیں اللہ اکیلے کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے, مگر اس کے ساتھ کوئی شریک بنایا جاتا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو عالی شان اور کبریائی والا ہے. وہی تو ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے. پڑھیے یہاں سے ہنا. اور اس کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا. جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے بس تم اللہ کو پکارو, اسی کے لیے عبادت خالص کرتے ہوئے, خواہ کافر برا مانے. بلند درجوں والا عرش کا مالک وہ اپنے حکم سے روح ڈالتا ہے, بھیجتا ہے جس پر اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے, تاکہ وہ قیامت کے دن سے ڈرائے جس دن وہ ظاہر ہوں گے, نہ پوشیدہ ہوگی اللہ پر ان کی کوئی شے. آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ اعلان ہوگا اللہ کے لیے جو واحد زبردست قہر والا ہے. آج ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا, آج کوئی ظلم نہ ہوگا. بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اور انہیں قریب آنے والی روز قیامت سے ڈرائیں جب دل غم سے بھرے
ہوں گے، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ ظالموں کے لیے کوئی نہیں دوست ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے۔ وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت اور وہ جو سینوں میں چھپاتے ہیں، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، اور جو لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلے نہیں کرتے۔ بے شک اللہ ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھتے ہیں کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ سخت تھے اور زمین میں آثار نشانیوں کے اعتبار سے بھی۔ تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑا اور ان کے لیے نہیں ہے کوئی اللہ سے بچانے والا۔ اس کے لیے نہیں کہ اس کے لیے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آتے تھے تو انہوں نے کفر کیا، بس انہیں اللہ نے پکڑا، بے شک وہ قوی سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں اور روشن صنعت کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ کو، جادوگر بڑا ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو جو اس کے ساتھ ایمان لائے، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، اور کافروں کو داؤ گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور اسے رب کو پکارنے دو، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارا دین یا زمین میں فساد پھیلائے گا۔ اور موسیٰ نے کہا بے شک میں نے پناہ لے لی ہے اپنے اور تمہارے رب کی ہر معذور سے جو روزے حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور کہا فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن نے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کیا تم ایک آدمی کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی نشانیوں کے ساتھ آیا ہے، اور اگر بالفرض وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے تو وہ جو تم سے وعدہ کر رہا ہے اس کا کچھ عذاب تم پر ضرور پڑے گا۔ بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا ہے، سخت جھوٹا ہے۔ اے میری قوم، آج بادشاہت تمہاری ہے، تم غالب ہو زمین میں۔ اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے تو اسے بچانے کے لیے کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تمہاری رائے نہیں دیتا جو میں دیکھتا ہوں، اور میں تمہیں راہ نہیں دکھاتا مگر بھلائی کی راہ۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لے آیا تھا، اے میری قوم، میں تم پر سابقہ گروہ کے دن کی مانند عذاب نازل ہونے سے ڈرتا ہوں، جیسا حال ہوا قوم نوح اور عاد اور سمود کا، اور جو ان کے بعد ہوئے، اور اللہ نہیں چاہتا اپنے بندوں کے لیے کوئی بھی ظلم۔ اور اے میری قوم، میں تم پر چیخو پکار کے دن سے ڈرتا ہوں، جس دن تم بھاگو گے پیٹ پھیر کر، تمہارے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے گا اس کے لیے کوئی نہیں ہدایت دینے والا۔ اور تمہارے پاس اس سے قبل یوسف علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ آئے، سو تم ہمیشہ شک میں رہے اس کے بارے میں جس کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئے، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے، اور تم نے کہا اس کے بعد کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اسے گمراہ کرتا ہے جو حد سے گزرنے والا، شک میں رہنے والا ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں کسی دلیل کے بغیر جو ان کے پاس آئی، اسے یہ سخت ناپسند ہے اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے۔ اسی طرح اللہ سرکش کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا، شاید کہ میں راستوں تک پہنچ جاؤں، آسمانوں کے راستے میں، بس میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں اسے البتہ جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ اور اسی طرح فرعون اور اس کے برے عمل آراستہ دکھائے گئے اور وہ روک دیا گیا سیدھے راستے سے، اور فرعون کی تدبیر صرف تباہی ہی تھی۔ اور جو شخص ایمان لے آیا اس نے کہا اے میری قوم، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھا دوں گا۔ اے میری قوم، اس کے سوا یہ نہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑا سا فائدہ ہے اور آخرت بے شک ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ جس شخص نے برے عمل کیے اسے اس جیسا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے اچھا عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور اس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو؟ تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔
کوئی شک نہیں کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو اس کا دنیا اور آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ کہ ہمیں پھر جانا ہے اللہ کی طرف، اور یہ کہ حد سے بڑھ جانے والے جہنمی ہیں۔ سو تم جلدی یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں، اور میں اپنا کام معاملہ اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ سو اللہ نے انہیں بچا لیا اور انہیں برے داؤ سے جو وہ کرتے تھے، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا، جہنم کی آگ جس پر وہ صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا تم داخل کرو فرعون کو شدید ترین عذاب میں، اور وہ جہنم میں باہم جھگڑیں گے تو کہیں گے کہ کمزور ان لوگوں کو جو بڑے بنتے تھے، بے شک ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، تو کیا اب تم دور کر دو گے ہم سے آگ کا کچھ حصہ؟ وہ لوگ جو بڑے بنتے تھے کہیں گے بے شک ہم سب اس میں ہیں، بے شک ہم اللہ کے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے وہ کہیں گے داروغو جہنم کے نگہبان فرشتوں کو اپنے رب سے دعا کرو ایک دن کا عذاب ہم سے ہلکا کر دیں۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں۔ وہ کہیں گے تم پکارو، اور نہ ہوگی کافروں کی پکار مگر بے سود۔ بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کی کوئی عذر خواہی، اور ان کے لیے لعنت اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو توریت کا وارث بنایا جو عقل مندوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ بس آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے نہ کردہ گناہوں کے لیے مغفرت طلب کریں، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کریں شام اور صبح۔ بے شک یہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، تو ان کے دلوں میں تکبر بڑائی اب اس کے سوا کچھ نہیں، جس تک وہ کبھی پہنچنے والے نہیں۔ بس آپ اللہ کی پناہ میں چاہیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور برابر نہیں نابینا اور بینا، اور نہ وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اور نہ وہ جو بدکار ہیں۔ بہت کم تم غور و فکر کرتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے کہا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سرتابی کرتے ہیں، عنقریب خوار ہو کر وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ایک اللہ وہ منٹ ہے رکیے، جس نے ایک منٹ رکیے۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ دیکھیے آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آپ کے پروردگار نے کیا فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے دل دور ہوتے ہیں ان قریب ذلیل و خوار ہوں گے، ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دیکھیے دعا کیا ہے، عبادت ہی ہے نا، ایک دعا بھی، دعا عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ دعا ایک حدیث میں کیا آتا ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ مطلب ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت میں شامل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے نا کہ دعا عبادت کیسے ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ دعا کرنے والا دعا اس وقت کرتا ہے جب کسی چیز کے اس کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، جب وہ اس کو کسی کو بڑا سمجھتا ہے، جب اسے پکارتا ہے نا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ ہی ہمارا سب کچھ کر سکتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، سجدے میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور ہم دعائیں کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقے سے عبادت ہی ہو گئی نا۔ اور اللہ تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، یہی عبادت کا بھی خاصہ ہے کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی۔ اگر آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں دعا مانگنا ہی نہیں آتا، دعا کیا چیز ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تو ہم کہاں سے دعا مانگتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیاری پیاری دعائیں سکھائی، اور پھر دعائیں سکھانے کے بعد ہمیں مانگنے کے لیے کہا، اب ہم نے مانگا تو ہم سے خوش بھی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے اپنے بندوں پر، سکھا بھی رہا ہے مانگنا اور پھر مانگنے پہ خوش بھی ہو رہا ہے، اور بار بار مانگنے پہ ناراض نہیں ہو رہا۔ آپ اپنے پڑوسی سے 1 سے 2 بار کوئی چیز مانگیں گے، تیسری بار وہ دروازہ نہیں کھولیں گے۔ آپ اپنے کوئی ریلیٹیو کے پاس بار بار ادھار مانگنے جائیں گے 2 سے 3 بار، وہ چوتھی بار آپ کا فون ہی نہیں اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے اپنے کلوز ونس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ 1 سے 2 4 بار کوئی چیز مانگنے لگ جاؤ نا، تو لوگ آپ سے کٹنے لگتے ہیں، پھر آپ سے بھاگنے لگتے ہیں کہ کیسے اب ان سے بھاگیں ہم۔
کہ یہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ تو مانگنے ہی لگ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا سبحان اللہ کتنا رحم دل ہے اپنے بندوں پر کہ انسان نیکی کرتا ہے، دعائیں کر رہا ہے انسان، یہ بھی عبادت ہے، ایک تو عبادت کا بھی اجر مل رہا ہے اس کو۔ اب یہ دیکھیے کہ انسان تہجد میں اٹھ کے یہ سوچے کہ اچھا میری 2 رکعت ہی ہوئی ہے، 4 رکعت ہی ہوئی ہے، آپ جتنی دیر دعا کر رہے ہیں آپ کا اجر مل رہا ہے، آپ کو عبادت کا اجر مل رہا ہے آپ کو، کہ دعا بھی ایک عبادت ہے نا۔ ہم دیکھیے کہ ہم روزہ کھولتے وقت ہم وہ ٹائم تو ہم نمازیں نہیں پڑھتے، دعائیں کرتے ہیں صرف ہم، کہ دعا کا بھی نیکی کتنی ہے کہ وہ عبادت کا اجر ہمیں مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، تعالیٰ تعالیٰ کتنا پیارا فرما رہے ہیں کہ آپ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب ہمیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی تو ہم کیوں لوگوں کے سامنے روئیں جا کر، کیوں اپنی تکلیفیں لوگوں کو سنائیں جو کہ ہماری تکلیف کو کم نہیں کرنے والے۔ اور شرک مشرک جو لوگ ہیں جا جا کے قبروں پر وہاں مانگ رہے ہیں ہمیں اولاد عطا کر، ہمارے بزنس میں ترقی عطا کر، وہاں سجدے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگتی کہ کوئی مجھ سے، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن میں ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اے میرے بندو مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو کیوں انسان جاتا ہے قبروں پر مزاروں پر جو کہ تمہاری بات بھی نہیں سن سکتے۔ ٹھیک ہے وہ اپنی زمانے میں ایک نیک لوگ ہوں گے، اللہ کے مقرب ہوں گے، لیکن مرنے کے بعد ان کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب وہ تو نہ آپ کی بات سن پا رہے ہیں نہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا پا رہے ہیں، تو پھر جا کر ہم اللہ سے مانگنے کے بجائے دوسروں سے کیوں مانگے، دوسروں کے سامنے سجدے کیوں کریں ہم؟ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی عبادت کا اجر ہمیں عطا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی اور تاکہ تم اس میں آرام کر سکو۔ اب یہاں سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے کے بعد ہمیں یہ بھی سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہی ہے جس نے سارا کچھ بنایا، اور اس کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتے، اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں مانگ رہے، تو پھر ہم کیسے ناشکرے ہیں۔ چلیے پڑھیے آگے۔ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، ہر شے کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم پھر کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ الٹے پھر جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرارگاہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہیں صورت دی، تو بہت ہی حسین صورت دی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، سو برکت والا ہے، سارے جہان کا پروردگار، وہی زندہ رہنے والا ہے، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، پس تم اس کے لیے عبادت خالص کر کے اسی کو پکارو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سارے جہان کا پروردگار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، بے شک مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کی پرستش کروں جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو۔ جب میرے پاس آ گئیں میری رب کی طرف سے کھلی نشانیاں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے اپنی گردن جھکا دوں، وہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں نکالتا ہے ماں کے پیٹ سے بچہ سا، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی ہے جو فوت ہو جاتا ہے اس سے قبل، تاکہ تم سب اپنے اپنے وقت مقررہ کو پہنچو۔ مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم سمجھو، وہی ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے سوا نہیں کہ وہ اس کو کہتا ہے ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ وہ کہاں پھرے جاتے ہیں، بھٹکتے ہیں، جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا اور اسے جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، بس وہ جلد جان لیں گے جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا ان کو، کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا شریک کرتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے ہیں، کہیں نظر نہیں آتے، بلکہ ہم تو اس سے قبل کسی چیز کو پکارتے ہی نہ تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں ناحق خوش ہوتے پھرتے تھے، اور بدلہ ہے اس کا جس پر تم اتراتے تھے۔ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہنے کو، سو بڑا ہے بننے والوں کا برا ہے ٹھکانہ۔ بس آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بس اگر ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا اس سے قبل ہم آپ کو وفات دے دیں، وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے،
ان میں سے کچھ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا، اور ان میں سے کچھ ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا، اور کسی رسول کے لیے نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی اللہ کے حکم کے بغیر لے آئے، سو جب اللہ کا حکم آ گیا، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اہل باطل اس وقت گھاٹے میں رہ گئے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم سوار ہو، اور ان میں سے بعض پر اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں سے بہت سے فائدے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے دلوں کی مراد منزل مقصود کو پہنچو، اور ان پر کشتیوں پر تم لدے پھرتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ بس کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے قبل تھے، وہ تعداد اور قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے، اور وہ زمین میں ان سے بڑھ چڑھ کر چھوڑ گئے، سو جو وہ کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا۔ پھر جب ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تو وہ اس پر اترانے لگے جو ان کے پاس تھا، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو وہ کہنے لگے، ہم اللہ واحد پر ایمان لائے، اور ہم اس کے منکر ہوئے جس کو ہم اس کے ساتھ شریک کرتے تھے، اور اب ایسا نہ ہوا کہ ان کا ایمان ان کو نفع دیتا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، اللہ کا دستور ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا ہوتا چلا آیا ہے، اور اس وقت کافر گھاٹے میں رہ گئے۔ سورہ حامیم سجدہ اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ حامیم۔ رکیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ قرآن بڑے مہربان نہایت رحم والے کی طرف سے نازل ہوا ہے، ایسی کتاب جس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہے، عربی زبان میں ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، مگر اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور اسے سنتے ہی نہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہم بلاتے ہیں وہ اس طرف آتے ہی نہیں، اعراض کر رہے ہیں نا۔ اعراض کرنے کا کیا مطلب ہے؟ منہ موڑے ہوئے اپنی دنیاوی زندگیوں میں اتنے مست ہے کہ وہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں ٹائم نہیں ہے۔ کیسے مطلب یہ کہ قرآن کے لیے اگر کسی کو بلایا جا رہا ہے اور وہ یہ کہے کہ مجھے ٹائم نہیں ہے، یہ کتنی شرمندگی کی بات ہونی چاہیے ہمارے اپنے دلوں میں۔ تو جب انسان منہ موڑے گا تو اسے کیا پتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کس بات کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم اس کی باتیں سن رہے ہیں، ایک ایک بات ہمارے دلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو بہ نکل رہے ہیں، ہمارے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے۔ کب ہوا یہ؟ ہم آئے نا اس طرف، بیٹھے نا، سنے تو ہوا نا۔ تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ نہیں مجھے نہیں سمجھ، مجھے تو ٹائم نہیں ہے، میں تو بہت مصروف رہتی ہوں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو لنک بھیجی جاتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے اور کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کان کلام سننے سے بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، اور لہٰذا تم اپنے کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اب یہ یہاں پر دیکھیے کہ یہ جب آیتیں نازل ہوئی تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مکہ کے لوگ جو تھے نا، یہ سارے کے سرداران قریش جو تھے، دعوت اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے بہت ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم کیا کیا پلاننگ بنائیں، کیا کیا ہم کوششیں کریں کہ کسی طریقے سے اسلام کو ہم ختم کر دیں۔ تو یہ مشرکین جو تھے، یہ انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین میں انہوں نے سوچا کہ ہم کیا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور کیا کریں گے، ہم جا کر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھے تھے اور چند سردار قریش کے سردار ایک گوشے میں بیٹھ کر ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم کیسے ان کے اوپر کیا کیا ہم باتیں کر سکتے ہیں، کیسے ہم پلان بنا سکتے ہیں۔ تو عتبہ بن ربیعہ جو تھے ایک معزز اور قریشی سردار تھے، نہایت بہادر اور نیک دل انسان بھی تھے، اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا کرتا ہوں، کچھ ایسی باتیں پیش کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مان لے، اگر وہ مان لے گا تو یہ اس سے ہماری مشکل دور ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جا کر عتبہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہماری قوم میں جو تفرقہ پڑ رہا ہے اسے آپ جانتے ہیں، تو اب میں کیا کرتا ہوں، آپ کے پاس چند باتیں میں پیش کرتا ہوں، ان میں سے جو باتیں آپ کو پسند ہو تو آپ وہ قبول کر لیجئے۔ مکہ کی ریاست چاہتے ہو، یا کسی بڑے گھرانے میں شادی یا مال دولت چاہتے ہو، یا اگر آپ کے پاس کوئی جن بھوت آتا ہے جس کے علاج کی ذمہ داری ہم قبول کر لیتے ہیں۔ اب یہ وحی کی باتیں کر رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی جن بھوت آ رہا ہے اور اس کو
ایسے کر رہا ہے، تو وہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی، اور ہم یہ سب کچھ مہیا کر سکتے ہیں اور اس پر بھی راضی ہے تو کہ مکہ تمہارا زیر فرمان ہو، مگر تم ان باتوں سے باز آ جاؤ کہ ساری چیزیں ہم تم کو دینے کے لیے تیار ہیں، مگر کیا کرو تم یہ جو اسلام کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہو نا، تو بس یہ بند کر دو۔ انہوں نے کیا کیا سمجھوتا، انہوں نے کہا کہ چلو اب کوئی بات تو نہیں مان رہا ہے یہ شخص، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ جا کے اس سے سمجھوتا کر دیں، اس کو کچھ چیزوں کی لالچ دیتے ہیں۔ تو عتبہ بن ربیعہ نے جب آپ کو یہ ساری باتوں کی پیشکش کی تو آپ خاموشی سے سنتے رہے، اور جب عتبہ خاموش ہو گیا تو آپ نے کیا کیا، عتبہ سے جو کچھ کہنا تھا اس کے جواب میں آپ نے کیا کیا کہ آپ نے آگے انشاءاللہ آ رہی ہے جو آیتیں، تو اس کی اس سورے کی چند ابتدائی آیتیں آپ نے ان کے اوپر پڑھی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جو اعراض کر رہے ہیں تو آپ ان کو ڈرائیے اس عذاب سے، جو صاعقہ، جو چیخ کا عذاب آیا تھا کس کے اوپر، عاد اور سمود پر۔ جب یہ آیت ان کے اوپر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عتبہ کے آنسو بہنے لگے اور آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور اسے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں ایسا عذاب اس وقت ان پر نہ اجھ پر نہ آ جائے، اور وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، اور اب وہ پہلا والا عتبہ نہیں رہا، جا کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ شاعری نہیں کچھ اور ہی ہے، تم اس کے حال پہ چھوڑ دو، اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس میں تمہاری ہی عزت ہے، اگر وہ خود ہی ختم ہو گیا تو یہی تو تم چاہتے ہو۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا، عتبہ کیا اس کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے؟ کہ یہ دیکھیے کہ کیسے ایک ایک آیت ان لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیتی تھی، اور ہمارے دلوں پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، ہم سن رہے ہیں پھر ایز اٹ از سن رہے ہیں، پھر ایز اٹ از ہمارے اندر کوئی چینجز نہیں آ رہے۔ تو دیکھیے کہ کیسے یہ تو مشرک تھے، یہ تو مکہ کے مشرکین تھے، ایک آیات سنتے تھے اور ان کے دل بدل جاتے تھے۔ ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہے، اور یہ دیکھیے کہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ کلام دلوں کے پردوں کو ہٹا دیتا ہے، اس سے ہمارے دل پردوں، انہوں نے جو سننا ہی نہیں چاہتے، انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہے اور ہم یہ سننا ہی نہیں چاہتے، ہمارے کان بہرے ہیں۔ کان بہرے سے کیا مراد ہے؟ ان تک کوئی ہدایت کی بات جاتی ہی نہیں ہے، وہ سننا بھی نہیں چاہتے نا۔ اگر کوئی سننا چاہے گا، اب دیکھیے کہ جو اللہ نے جن کو ہدایت دی وہ سارے کام کاج چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں، تو یا کیا بیکار لوگ ہیں جو سننے والے ہیں؟ اور جو باقی کے لوگ جو جوائن نہیں ہوئے ہیں تو کیا وہ بہت کام والے لوگ ہیں، بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں؟ بلکہ نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور جو جن کو نہیں چاہتا تو ان کے کانوں میں کیا ہے، ڈانٹ ہے، ڈھکن لگے ہوئے ہیں ان کے کانوں میں، بہرے ہیں وہ، ہدایت کے اندھے اور ہدایت سے بہرے ہیں۔ تو چاہے آپ انہیں بلائیں، چاہے پکاریں، چیخیں، کہ پیچھے کیا مثال بیان کی گئی، جانوروں کی مثال کی، ایک جانور کو آپ پکاریں گے، اس کو آپ کوئی سٹوری سنائیں گے تو وہ نہیں سن پائے گا۔ تو بالکل ٹھیک اسی طریقے سے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم اپنے کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ آپ ان سے کہیے میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں اور میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ پڑھیے آگے۔ اس کے سوا نہیں کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود یکتا ہے، پس سیدھے رہو اس کے حضور اور اس سے مغفرت مانگو، اور خرابی ہے مشرکوں کے لیے وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ یہی ہے سارے جہانوں کا رب، اور اس نے اس زمین میں اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکت رکھی، اور اس نے 4 دنوں میں ان کی خوراکیں مقرر کی، یکساں تمام سوال کرنے والوں کے لیے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ ایک دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ ان دونوں نے کہا ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر اس نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنائے اور آسمان میں اس کے کام کی وحی کر دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی اور حفاظت کے لیے بھی۔ یہ غالب علم والے کا اللہ کا فیصلہ ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ فرما دیں میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک چنگھاڑ سے، جیسی چنگھاڑ سے عاد سمود پر عذاب آیا تھا، جب ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے اتارتا، پس جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہو تم، ہم بے شک اس کے منکر ہیں۔ پھر جو عاد تھے وہ ملک میں غرور کرنے لگے
ناحق، اور وہ کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ ہیں، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ بس ہم نے بھیجی ان پر نحوست کے دنوں میں تند و تیز ہوا، تاکہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں، اور البتہ آخرت کا عذاب بہت زیادہ رسوا کرنے والا ہے، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور رہے سمود، سو ہم نے انہیں راستہ دکھایا اور انہیں ہدایت کے مقابلے پر اندھا رہنا پسند کیا، تو ایک چنگھاڑ نے انہیں بھی آ پکڑا، یعنی ذلت کے عذاب نے، اس کی سزا میں جو وہ کرتے تھے۔ اور ہم نے ایک منٹ ان رکیے لوگوں کو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ دیکھیے قوم عاد پر ٹھنڈی اور تیز ہوا کا عذاب آیا تھا۔ ویسے تو اگر دیکھیے کہ ٹھنڈی ہوا تو سب کے لیے فائدے مند ہوتی ہے نا، ٹھنڈی ہوا جب چلتی ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹھنڈی ہوا کیسی تھی؟ ایک دم سخت تھی، بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا انسان کو، ایک تو ٹھنڈی ہوا انسان کو خوشگوار لگتی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو لگاتار چلنے کا حکم دیا اور اس کی ٹھنڈک کو اتنی زیادہ بڑھا دی کہ وہ لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو گئی، اور سخت ہوا ٹھنڈی آندھی کی شکل اختیار کر گئی جو ان کے پتھروں کے بنے ہوئے مکانوں میں بھی گھس گئی، اور اس میں یہ ہوا ان کا حال کہ یہ ان کے بڑے بڑے جو درخت تھے، جو ان کے گھر تھے، اور یہ سارے ان کے مویشی اور انسان سب کے سب ایک دوسرے پر گر پڑے اور گر گر کر مر جاتے تھے، مر مر کر یہ آندھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا کتنے دن چلی، کوئی چیٹ باکس میں بتائے کتنے دن چلی تھی یہ آندھی، کتنے راتیں اور کتنے دن؟ فاسٹ، ویری فاسٹ، دیکھتے ہیں کس کا آنسر پہلے آتا ہے۔ یس، 7 days 7 nights، کچھ تو لکھے 7 دن، ویری گڈ، 7 دن 8 راتیں، ویری گڈ ارشیا خمر، ویری گڈ، 8 دن اور 7 راتیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا کنفیوز نہ ہو اس میں، 8 دن اور 7 راتیں آندھی نے اپنا زور دکھایا، اور یہ جو مغرور قوم تھی، تکبر کرنے والی تھی نا، غرور ان کا کیسے ٹوٹا، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ستیہ ناس کر کے رکھ دیا، تو یہ تھا ان کے اوپر دنیا کا عذاب، ابھی آخرت کا عذاب تو ان کے اوپر باقی ہے۔ اور سمود پر کیا عذاب آیا تھا؟ چیخ کا عذاب۔ کون سی قوم ہے سمود؟ اونٹنی والے، اونٹنی جن کے پاس بھیجی گئی تھی نشانی کے طور پر، تو ان کے پاس کیا ہوا تھا؟ چیخ کا عذاب آیا تھا، صیحہ جس کے بارے میں آتا ہے، ذکر جاتا ہے، صیحہ جس کو کہا جاتا ہے، چیخ، تو اتنی زیادہ سخت تھی وہ آواز کہ اس کی کڑک سے یہ سارے کے سارے ان کے جگر پھٹ گئے، اور یہ اپنے ہی ان کے جو مکان تھے اس میں دراڑیں پڑ گئی، شگاف پڑ گئے، اور ایسا زلزلہ آیا ان کے اوپر کہ وہ سارے کے سارے پھر وہیں کا وہیں مر کر رہ گئے۔ اور یہ سیدنا صالح علیہ السلام کو عذاب نازل ہونے سے پہلے ہجرت کا حکم دے دیا گیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایماندار بندوں کو لے کر آپ وہاں سے چلے گئے تھے۔ کتنے تھے ان کے پاس ایماندار بندے؟ 120 کے قریب لوگ تھے جو ان کے اوپر صالح علیہ السلام کے پاس ہدایت پر شامل ہوئے ان کے ساتھ، اور یہ ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ پھر صالح علیہ السلام بھی فلسطین کی طرف چلے گئے تھے، اور پھر وہاں جا کر پھر وہاں پر انہوں نے وفات پائی تھی۔ چلیے آگے پڑھیے۔ اچھا ایک منٹ اور رکیے، ہم نے یہاں تک کہ جب دوزخ کے قریب پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف وہی گواہی دیں گے جو عمل وہ کیا کرتے تھے، اور اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویائی دی۔ اس نے اب یہاں پر دیکھیے جو ہمارے اعضاء ہے، جو ہمارے باڈی پارٹس ہے، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی اچھے یا برے اعمال کرتا ہے تو یہ کرامن کاتبین اس کے اعمال نامے میں یہ ساری چیزیں درج کر لیتے ہیں، بلکہ ان کے اعمال اور افعال کے اثرات ان کے اعضاء پر بھی ثابت ہو جاتے ہیں جن کو ان کے کام کے دوران استعمال کیا جاتا ہے۔ اب جو کوئی ہاتھ سے کوئی کام کر رہا ہے، وہ ہاتھوں پر ہمیشہ کے لیے فکس ہو گئے، چپک گئے، وہ قیامت کے دن وہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کو جا کے بولیں گے۔ اسکن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کہ اسکن کے بارے میں آتا ہے کہ دیکھیے کہ اسکن ہماری سب سے پہلے ایسی ہماری اسکن سینسٹیو ہوتی ہے کہ ہر چیز کو پہلے ہی محسوس کر لیتی ہے، یعنی کہ جیسے کہ اب ہم کوئی آیت پڑھ کر ہم ڈر رہے ہیں تو، یا پھر کوئی سٹوری سن کر آپ ڈر رہے ہیں تو آپ کی باڈی پہ کیا ہوتے ہیں؟ گوز بمس آتے ہیں کہ اسکن پہ اثرات ہو رہے ہیں نا، تو یہی اسکن پھر دیکھیے کہ وہاں پر بھی اسکن انسان کو جواب دے گی، انسان کے بارے میں جواب دے گی کہ اللہ اس نے میرے ساتھ ایسے کام کیا تھا، مجھ سے ایسے کام لیا تھا۔ آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، تو یہ کیا کہے گا انسان کہ تم میرے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو، تم میرے باڈی پارٹس ہو، میں نے تمہیں اتنا سجا سنوار کے اتنا خیال کرا،
دنیا میں تمہارے اوپر، اور تم میرے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو. تو وہ کیا کہیں گے ہمارے باڈی پارٹس کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گواہی دی اور اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں ہی تمہارے خلاف گواہی نہ دیں گی، بلکہ تم تو یہ خیال کرتے تھے کہ جو کچھ تم کرتے ہو ان میں سے اکثر باتوں کو اللہ جانتا ہی نہیں. تمہارا یہ گمان جو تم نے اپنے پروردگار کے متعلق رکھا تھا تمہیں لے ڈوبا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ تعالیٰ ہمیں خاسرین میں نہ شامل کرنا. اللہم لا تجعلنا منہم. اب اگر وہ صبر کریں یا نہ کریں آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. توبہ کب تک قبول ہوگی؟ جب انسان صحت مند تندرستی کی حالت میں موت کے دروازے جب کھل جائیں گے، جب توبہ قبول نہیں کی جائے گی. کوئی انسان یہ دیکھ لے کہ اب موت آ گئی ہے تو اب توبہ کرے، تو وہ توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی. اور ہم نے ان پر کچھ ایسے ہم نشین مسلط کر دیے ہیں. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قَرَانًا، قرآنہ کس کو کہتے ہیں؟ قرین کی جمع. قرین کا مطلب کیا ہے؟ ہم عمر ساتھی، جو بہادری، قوت، ہر چیز میں اس کا ہمسر ہو، ہم جولی ہو، ہمارے بیسٹ فرینڈز، جن کو ہم بیسٹ فرینڈ کہہ سکتے ہیں. کہ کچھ ہم نے لوگوں کے لیے ایسے قرین مقرر کر دیے ہیں جو آگے سے اور پیچھے سے ان کے سارے کام خوشنما کر کے دکھاتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ ایک قرین لگا ہوا ہے. آگے ہم اس بارے میں پڑھیں گے کہ ایک شیطان لگا ہوا ہے ہر انسان کے ساتھ. تو وہ کیا کرتا ہے انسان کو اس کے ہی اعمال بڑے خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. نہیں تم تو بڑے نیک ہو، تم تو اتنی نمازیں پڑھتے ہو، تم تو اتنا قرآن پڑھتے ہو، تم تو بڑے نیک ہو، اب بس تم کو اور کیا ضرورت ہے، اب بس ہے اتنا کافی ہے. کہ کچھ لوگ صرف 5 نمازیں پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بس 5 نمازیں پڑھ لو، فرض ادا ہو گیا، اور کیا ضرورت ہے، بس اللہ معاف کرنے والا ہے. تو یہ کیسے؟ ان کو جو ان کے قرین ہیں ان کو نیکیاں کرنے ہی نہیں دیتے. ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ، اور ایک شیطان بھی ہوتا ہے. فرشتہ انسان کو ہمیشہ نیکی کی طرف بلاتا رہتا ہے اور منع کرتا ہے کہ دیکھو یہ کام مت کرو، یہ کرو. اور شیطان انسان کو کیا کرتا ہے؟ اس کے برے کام اس کو خوشنما بنا کے بتاتا ہے. تو اسی طریقے سے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ برے اور بد کردار آدمیوں کو ان جیسے ہی دوست اچھے لگتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کس کو کیسے دوست، بد کردار آدمی کی کسی نیک فطرت آدمی سے دوستی نہیں رہتی. تو دیکھیے کہ برے لوگوں کی دوستی برے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، کہ جو انجوائے کرنے والے ہیں، جو پارٹی شارٹی کرنے والے لوگ ہیں، جو موویز دیکھنے والے ہیں، ان کا سرکل ہی الگ ہے. اب وہ لوگوں کو اگر اس دین کی محفل میں بلا کر بٹھا لیا جائے نا تو ان کو یہاں پر بورنگ ہوگا، بور محسوس ہوگا ان کو، نہیں ان کو مزہ نہیں آئے گا. ان کو ان کے دوست، ان کے انجوائمنٹ کی باتیں، ان کے جو پسندیدہ چیزیں ہیں نا تو ان کو وہاں پر ہی مزہ آئے گا پھر. تو ایسے لوگوں کے لیے کہ وہ اچھے دوست، اب دیکھیں کہ نیک لوگوں کو اگر آپ لے جا کر ایسی محفل میں بٹھا دیجئے جہاں پر موویز کی باتیں ہو رہی ہیں، گانوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ہیروئن ہیرو کی باتیں ہو رہی ہیں، تو تنگ پڑے گا انسان. تو اچھے لوگوں کے دوست اچھے ہی لوگ ہوتے ہیں، برے لوگوں کے دوست برے ہی ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آپ لوگ کیسے دوست ہیں، آپ کیا کسی کے لیے فائدے مند ثابت ہو رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ لنک بھیجتے ہیں اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، نیکی کی طرف بلانے والے دوست ہیں نا. تو ایسے دوست اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے آس پاس برے لوگوں کے لیے ایسے شیطان ہم نے مقرر کر دیے کہ وہ ان کو نیکی کی طرف آنے ہی نہیں دیتے. اللہ ہمیں بچائے ایسے شیطان دوستوں سے. اور ان پر وہی حکم ثابت ہو گیا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں پر ثابت ہو چکا تھا، یعنی کہ یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. انہم کانوا خاسرین، اللہ تعالیٰ ہمیں خسارہ اٹھانے والوں میں نہ شامل کرے. اور کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، جب پڑھا جائے تو خوب شور مچاؤ، اس طرح شاید کہ تم غالب رہو. یہ ان کی کیا تھی، یہ انہوں نے کچھ باتیں انہوں نے ایسی طے کر کے رکھی تھی کہ کیا کریں گے. انہوں نے 3 طریقے کے اقدام انہوں نے قدم اٹھائے تھے کہ کیسے اس قرآن سے بچا جائے. ایک تو اس آواز کو دبا دیا جائے. پہلا قدم انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں پر پابندی لگا دی کہ جو کوئی قرآن کو اونچی آواز سے نہ پڑھے، تاکہ ان کی عورتیں اور ان کے بچے اس سے متاثر نہ ہو جائیں. تو یہ یہاں پر دیکھیے کہ کئی بار اگر کوئی پڑھتے تھے نا تو مسلمانوں کی پٹائی کر دی جاتی تھی. الحمدللہ دیکھیے کہ ہم کس دور میں، ہم اگر قرآن پڑھ رہے ہیں، زور سے پڑھ رہے ہیں، آہستہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی سختی نہیں ہے، پھر بھی ہم نہیں پڑھتے. یہ دیکھیے کہ اتنی مار پیٹ کھانے کے باوجود بھی یہ پڑھتے جاتے تھے، بار بار پڑھتے جاتے تھے. پھر دوسرا انہوں نے کیا قدم اٹھایا کہ انہوں نے ان سرداروں نے آپس میں پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ قرآن کو نہیں سنیں گے.
اور ایسی پابندی جیسے یہ پابندی کرنے والے سردار بھی خود بھی نہیں نبھا سکے کہ یہ چپ کے جا کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر قرآن بلند آواز سے پڑھتے نا، تو یہ 3 جو قریشی سردار تھے جنہوں نے یہ آپس میں پلاننگ بنائی تھی کہ اب ہم اس کو نہیں سنیں گے، تو یہ چھپ کے جا کر ایک وہاں سے پڑھتے تھے، سنتے تھے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ ان اٹریکٹ کرتی تھی نا قرآن ان کو، کیونکہ ان کو عربی سمجھتی تھی۔ اب ہمیں کہاں اٹریکٹ کر رہی ہے، کیونکہ ہم یہ عربی سمجھ نہیں رہی ہے۔ اب چونکہ اردو میں پڑھا جا رہا ہے تو ہر چیز ہمارے دلوں پر اثر کر رہی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ کیسے یہ انہوں نے قدم اٹھائے تھے، 3 قسم کی انہوں لوگوں نے پلاننگ بنائی تھی۔ اور تیسرا کیا پلان تھا ان کا کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں پر کیا کرو، خوب شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ، غل گپاڑے کرو، کیا تاکہ قرآن کی آواز دب جائے اور کسی کے کان میں نہ پڑے۔ تو آج بھی جاہلوں کو ایسی ہی تدبیریں سوجا کرتی ہے کہ مکہ کے کافروں کو تو شور مچانے کی زحمت برداشت کرنی پڑتی تھی، لیکن آج دیکھیے کہ لوگوں کے پاس کیا ہو رہا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر بند کر دیے جا رہے ہیں، اذان لاؤڈ اسپیکر میں نہیں دینا ہے، قرآن نمازیں لاؤڈ اسپیکر میں نہیں پڑھنا ہے، یہ بھی ساری چیزیں وہی ہے نا، وہی قدم اٹھائے جا رہے ہیں آج بھی۔ لیکن دیکھیے کہ ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سختیاں ہمارے اوپر نہیں ہیں۔ اس زمانے میں ہم ہوتے تو ہم کتنے کمزور تھے، آج دیکھیے کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، پھر بھی ہم اس طرف نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں پر قائم رہنے والا بنائے۔ پڑھیے آگے۔ بس ہم کافروں کو ضرور سخت عذاب چکھائیں گے اور البتہ ہم ان کے بدترین اعمال کا انہیں ضرور بدلہ دیں گے۔ یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ جہنم اور ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے والے گھر۔ اس کا بدلہ جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور کافر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں وہ دونوں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جنات میں سے اور انسانوں میں سے، کہ ہم ان دونوں کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالیں تاکہ وہ انتہائی ذلیلوں میں سے ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ تم غمگین ہو، اور تم اس جنت پر خوش ہو جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ ہم تمہارے ایک منٹ ساتھی تھے زندگی میں۔ ایک منٹ رکیے، اب یہاں پر دیکھیے کہ کون سے فرشتوں کے ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو نیک لوگ ہیں ان کے اوپر یہ فرشتے آئیں گے، اور ہم کیا ان کو کیا کہیں گے، اس شخص سے اچھی بات کہیں گے، اور کیا کہیں گے کہ تم پر خوشخبری ہو۔ موت کے وقت بھی فرشتے ہر مومن کے پاس آئیں گے نا، اب دیکھیے کہ فرشتے آئیں گے مومن کے پاس اور اس کو خوشخبری دیں گے۔ اس وقت وہ فرشتوں کو دیکھ بھی رہا ہوگا، وہ دیکھ بھی سکے گا، اس کی باتوں کو سن بھی سکے گا، ان کی باتوں کو سمجھ بھی سکے گا۔ کہ ہم نے سورہ فجر میں ہم نے کیا پڑھا کہ فرشتے آئیں گے اور خوشخبریاں دیں گے نا، کیا خوشخبری دیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آپ کو سب کو یہ آیت یاد ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے، ہماری ایک امید ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی یہ خوشخبری سننا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ فرشتے آئیں گے ان کے پاس اور ان کو خوشخبریاں سنائیں گے، اور ان کو کیا کہا جائے گا کہ تم جو دنیا میں نیکی کرتے تھے وہاں تم کو وہ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا اور تمہیں ملے گا، اور جو کچھ مانگو گے تمہارا ہی ہوگا۔ یہ ان کے لیے کیا ہے، انعام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ تم خوشیاں مناؤ۔ اور ان کو دیکھیے خوشی کہ ان کی جو خوشخبری ہے مرنے سے پہلے، مرنے کے وقت ہی دے دی جائے گی۔ سبحان اللہ، انسان کتنا اطمینان سے مرے گا نا وہ انسان جس کو خوشخبری مل جائے گی، اور جس کو دوزخ کی خوشخبری ملے گی تو اس کا کیا برا حال ہوگا، وہ دنیا سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا لیکن اسے جانا پڑے گا۔ اور اس شخص سے اس اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ اور نبی اے نبی نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، آپ بدی کو ایسی بات سے دفع کیجئے جو اچھی ہو، آپ دیکھیں گے جس شخص کی آپ سے عداوت تھی وہ آپ کا گہرا دوست بن گیا ہے۔ دیکھیے نیکی کو بدی سے کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ اچھا کریں گے تو کیا ہوگا، آپ کا وہ گہرا دوست بن جائے گا، چاہے کتنا بھی برا انسان ہو، چاہے دین سے کتنا بھی دور ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے بدی کا جواب بدی سے نہیں دینا ہے، بلکہ بدی کا جواب اچھائی سے دینے سے کیا ہوگا، دشمن بھی دوست بن جائیں گے، جو دین کی طرف نہیں آ رہے وہ دین کی طرف آ جائیں گے۔ کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے آپ اس کو اچھا کہیے، کوئی آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ تو یہاں پر بدلہ نہیں لینا ہے بلکہ معاف کر دینا۔ کیا سکھا رہے ہیں یہ آیت ہمیں قرآن کی، کہ آپ نیکی کا بدلہ ہمیں، دیکھیے کوئی نیکی آپ کے ساتھ کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ بھی نیکی کر رہے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟
لیکن کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، آپ کو جب ملتا ہے آپ کو اناپ شناپ کہتا ہے، آپ کو برے الفاظ کہتا ہے، آپ کے پیچھے آپ کو برائیاں کرتا ہے، بلکہ آپ اس کے ساتھ اچھائیاں کر رہے تھے، آپ اس کی مدد کر رہے تھے، آپ غریبی میں اس کی مدد کر رہے تھے، یا آپ اس کے ساتھ ویسے ہی آپ کا سلوک بہت اچھا ہے. کوئی رشتہ دار ہمارے ہوتے ہیں ایسے کہ جو ہم جن کے ساتھ اتنا اچھا کرتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ پیچھے سے ایسے کرتے ہیں، تو ہم کتنے تنگ پڑتے ہیں ایسے رشتہ داروں سے. دل چاہتا ہے کہ اب ان کے ساتھ کوئی نیکی نہ کی جائے، بلکہ ان کے ساتھ ہمیں نیکی سکھائی جا رہی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دفع کیجئے، برائی کو دفع کیجئے اچھائی کے ساتھ. تو جب کہیں جا کر جو آپ کے دشمن بھی ہیں نا تو پھر وہ دوست بن جائیں گے. تو یہ کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ فوراً گالی نہیں دینی شروع کر دینی، پھر آپ کی نیکی سائز آئے. آپ قرآن اگر پڑھ رہے ہیں، آپ دین کی طرف اگر جھکے ہیں، آپ اللہ کے خاص بندے اگر بن گئے ہیں، تو کیا ہونا ہے پھر آپ نے برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے. آپ نے فوراً برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا ہے کہ اچھا انہوں نے اتنا کیا میں بھی اتنا کر سکتی ہوں، انہوں نے ایک گالی دی میں بھی 2 گالی دے سکتی ہوں، انہوں نے مجھے باتیں سنائی میں بھی ان کو باتیں سنا سکتی ہوں. بلکہ خاموش ہو جائیں، جواب نہ دیں، یا پھر ان کو معاف کر دیں، یا پھر ان کے ساتھ پھر اچھائی کریں. تو پھر کیا ہوگا؟ سامنے والا شرمندہ ہو جائے گا کہ یار میں ان کے ساتھ اتنا برا کر رہی ہوں اور یہ میرے ساتھ اچھائی کیے جا رہے ہیں. پھر وہ فوراً آپ کا دوست بن جائے گا، اپنی غلطیوں کا اس کو احساس ہوگا. اور یہ بات صرف انہیں نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں. اس میں صبر بہت بڑا کام کرتا ہے. صبر کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور آپ خاموش بیٹھے. یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ کسی بختوں والے یعنی کہ خوش قسمت والے کو ہی حاصل ہوتی ہے. پھر اگر کسی وقت آپ کو کوئی شیطانی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگیے. شیطان انسان کو بہکاتا ہے اکثر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بھی آپ کے دلوں میں کوئی وسوسے آئے تو کیسے؟ شیطان کی پناہ مانگیے. شیطان سے پناہ کیسی مانگنی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے. کوئی وسوسہ آ رہا، کوئی گناہوں کی طرف آپ کو بلایا جا رہا، شیطان ادھر بھڑکا رہا ہے آپ کو، کوئی غصے کی طرف غصہ دلا رہا ہے کسی کے بارے میں، یا کوئی یہاں پر بھی غصے کا علاج کیا بتایا جا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے. اور کیا کیا بتائے گئے طریقے کہ پانی پی لیجیے ٹھنڈا، یا وضو کر لیجیے. تو کیا ہوگا؟ انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور شیطان جو آپ کو بہکا رہا ہے تو آپ سے دور بھاگ جائے گا. تو یہاں پر شیطانی وسوسے کی یہاں پہ بات سکھائی جا رہی، فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم. اور پناہ مانگی اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. پڑھیے آگے. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند. تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، اور تم اللہ کو سجدہ کرو، وہ جس نے ان سب کو پیدا کیا، اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو. بس اگر وہ تکبر کریں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے نہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین کو سنسان دیکھتا ہے، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور پھولتی ہے خوشی سے. بے شک وہ جس نے اس کو زندہ کیا، البتہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. بے شک وہ ہر شے پہ قادر اور قدرت رکھنے والا ہے. بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں کجروی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ تو نہیں. تو کیا جس شخص آگ میں ڈالا جائے گا بہتر ہے، یا وہ جو روز قیامت امان کے ساتھ آئے؟ تم جو چاہو کرو، بے شک تم جو کرتے ہو وہ دیکھنے والا ہے. بے شک جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے. بے شک یہ گرامی قدر ہے، اس کے پاس نہیں آتا باطل اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے. قرآن نازل کیا گیا حکمت والے سزاوار ہم اللہ کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے سوا نہیں کہا جاتا جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جا چکا ہے. بے شک آپ کا رب بڑی مغفرت والا اور دردناک سزا دینے والا ہے. اور البتہ ہم قرآن کو عجمی زبان کا بناتے تو وہ کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں نہ صاف صاف بیان کی گئیں. کیا یہ کتاب عجمی اور رسول عربی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں جو ایمان لائے یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی ہے. یہ ان لوگ کے لیے اندھا پن ہے، گویا یہ لوگ پکارے جاتے ہیں کسی دور جگہ سے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں ایک منٹ رکیے. اختلاف کیا گیا. اور اگر رکیے، اب یہاں پر بھی دیکھیے وہی بات کہی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے تو اس لیے قرآن بھی عربی زبان میں اتارا گیا. اگر کوئی دوسری زبان میں اتارتا تو یہ لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے. اور یہ لوگ یہ بھی ایک بہانہ کرتے تھے کہ یہ کیسے، کہ دیکھیے یہ نبی تو عربی زبان والا ہے، قرآن تو دوسری زبان ہے، پھر یہ کیسے پڑھ رہا ہے؟
تو ان کے سوال کا بھی جواب یہاں پر آ گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی ہے۔ گرانی کا کیا مطلب ہے؟ بند ہے ان کے کان، ان کے کانوں میں ڈھکن لگے ہوئے ہیں کہ کیسے یہ ڈاٹ ہے ان کے کانوں میں کہ ان کے کانوں پر وہ بات جاتی ہی نہیں اندر تک، اور پھر یہ قرآن ان پر دھندلا ہی رہتا ہے کہ کوئی چیز ان کو صاف سمجھ ہی نہیں آتی نا۔ کہ قرآن میں دیکھیے کہ کیسے ایگزامپلس ہیں، کیسے ایک ایک آیتیں کھول کھول کر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ایک عام انسان سمجھ سکتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کم پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، مراٹھی بی اے والے ہیں، اردو والے ہیں، لیکن ساروں کو سمجھ رہی ہے بات۔ ایسی بات نہیں ہے اس میں کہ کوئی بات نہیں سمجھ رہی ہے۔ ہم ایک پارا پورا پڑھتے ہیں، اس میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جو ہمیں سمجھ ہی نہ آئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیے لیکن جو سننا ہی نہیں چاہتے، تو یہ دیکھیے کہ ان کا یہ حال ہے کہ لوگوں کا حال تو ایسے جیسے کہیں دور سے انہیں پکارا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دور سے ان کو بلاؤ بلاؤ، ان کے کانوں تک آواز ہی نہیں جاتی۔ سیم ایسی عادت ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو قرآن کی طرف آتے ہی نہیں ہے، آپ انہیں کتنا بھی پکارو وہ جاتے ہی نہیں ہے اس طرف۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ اور یہ لوگ بھی اس قرآن کی نسبت ایسے ہی شک میں پڑے ہیں جو انہیں بے چین کیے دیتا ہے۔ جس شخص نے کوئی نیک عمل کیا تو اس کا فائدہ اسی کو ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ۔ دیکھیے کہ ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہاں پر بیٹھ کے قرآن سن رہے ہیں، کس کے لیے؟ یہ اپنے ہی لیے نا۔ ہم کسی دوسروں پر تو احسان نہیں کر رہے، یا اللہ پر تو احسان نہیں کر رہے ہم، یہ ہم اپنے لیے اپنے راستے ہموار کر رہے ہیں ہم۔ اور پھر جو کوئی نیک عمل کرے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ اس کا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ وما ربک بظلام للعبید۔ پارہ نمبر 24 یہاں پر ختم ہوا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے اور فرشتوں کی دعاؤں میں ہمیں شامل کرے۔ ایسے اعمال ہمارے کروا دے کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرے، حاملین فرش ہمارے لیے دعائیں کرے۔ آمین یا رب